اس کے دماغ نے بتایا کہ وہ یک بار کی اچھل کر بیٹھ گئی ہے۔ پھر وہ بے اختیار مجھے پکارنے لگی، فرحات، فرحات تم کتنے کٹھور ہو، کتنے سنگ دل ہو۔ میں اب تک تمہیں 1000 بار سوچ کی نگری میں پکار چکی ہوں، مگر تم نے 5 منٹ کے لیے بھی مجھ سے رابطہ قائم کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں مجبور تھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہاں انٹیلیجنس والوں نے مجھے اس الزام میں گرفتار کر لیا تھا کہ میں نے تمہیں سرحد پار بھگا دیا ہے۔ اب تک میں ذہنی طور پر اس طرح الجھا رہا کہ تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ اب میں الزامات سے بری ہو گیا ہوں۔ تم بتاؤ کس حال میں ہو؟ اس کا جواب سنائی دیا، ابھی تک خیریت ہے۔ مجھے اسی کمرے میں قید کیا گیا ہے جہاں پہلے چھمیا کو رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بھی مجھے چھمیا اور سلمہ قادر سمجھ رہے ہیں، اور اس بلی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو سگنل جانتی تھی۔ اب یہ لوگ بھوانی شنکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہاں آئے گا تب انہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کمبخت کہاں مر گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اس کے نہ آنے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی جو کہانی میں نے یہاں سنائی ہے اسے جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ ہم سب تمہارے ملک کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئے تھے۔ ایک بار ان سے زبردست ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں ہم سب منتشر ہو گئے۔ جسے جو راستہ بھاگنے کو ملا وہ اسی راستے پر نکل گیا۔ میں بھی وہاں سے بھاگ کر تنہا لاہور چلی گئی تھی اور وہاں ایک نوجوان سے دوستی کر لی تھی۔ میری اس داستان پر ابھی تک کسی آفیسر نے تنقید نہیں کی ہے۔ مجھے یہاں تک لانے والا ایک پائلٹ ہے اور ایک گونگا ہے۔ یہ دونوں نہیں جانتے کہ پنڈی میں ہم پر کیا گزری تھی، اس لیے اب بھوانی شنکر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ احمد شیخ اور دوسرے سیکرٹ سروس کے ایجنٹس آج رات تک بھوانی شنکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کی آمد تک مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، بھوانی شنکر، احمد شیخ اور دوسرے مجرم آج رات وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ سب یہاں کی انٹیلیجنس والوں کی حراست میں ہیں۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر سرحد پار نہیں کر سکیں گے۔ تم بتاؤ کتنے لوگ تمہاری داستان کی نفی کر سکتے ہیں؟ میں یہیں ان کا قصہ تمام کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا، بھوانی شنکر، احمد شیخ، ٹونی اور ادریس میری اس داستان کو چھٹلا سکتے ہیں۔ کیا تم انہیں وہاں روک سکتے ہو؟ وہ سب حراست میں ہیں اور میری نظروں میں ہیں۔ تم ان کی طرف سے مطمئن رہو۔ میں نے کہا، سامی اب بہت رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ ارے یہ بات نہیں ہے سامی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح اٹھتے ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں سامی سے کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت مجھے کوریڈور سے پھوپھی جان کی چیخ سنائی دی تھی۔ پھر کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں میری سوچ کی لہروں کے ذریعے سامی تک پہنچ گئیں۔ اس نے پوچھا، فرحات یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سامی کوئی خطرہ ہے، صبح ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ سامی سے رابطہ ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ باہر سے کوئی دھکے مار مار کر اسے توڑ رہا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا اور ساگوان کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے توڑنا آسان نہ تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے پتا چلا کہ توڑنے والا صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہے، کیونکہ وہ دروازے کے اس حصے پر دھکے مار رہا تھا جہاں قبضے لگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھی آہنی دروازے کو توڑ سکے یا نہ توڑ سکے، لیکن اس کے قبضوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر للکارا۔ جواب میں دروازہ اچانک ہی قبضوں کی طرف سے کھل گیا اور ایک دیو ہیکل آدمی اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا، تمام چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں بوکھلا کر اسے تکنے لگا، کیونکہ فوراً ہی اس کے خیالات پڑھ کر اس کی شخصیت اور اس کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ ارادہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ دشمن بن کر آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن میں یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اس کی سوچ اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا کہ وہ خاموش تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں نقاب میں چھپی ہوئی تھیں، لہٰذا اس کی سوچ کی عکاسی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میری خیال خانی کی صلاحیتیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا، بہت ذہین تھا، بڑا زبردست منصوبے باز تھا۔ میرے سامنے آنے سے پہلے اس نے میری صلاحیتوں کو بیکار کر دیا تھا، اور اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے پہاڑ جیسے قد سے للکار رہا تھا کہ آؤ اور دو ہاتھ کر لو۔ وہ کتنا طاقتور ہے یہ ٹوٹا ہوا دروازہ بتا رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سیاہ لباس کو دیکھ کر میرے دماغ میں فوراً ہی ایک دلیر، چالاک اور پراسرار مجرم کا نام آیا، شیتل۔
द ब्लैक गाइड। उसका सरापा ब्लैक गाइड की तफसीर पेश कर रहा था। मैंने महज अंदाजा किया था कि वो शीतल यानी ब्लैक गाइड ही हो सकता है। मेरा अंदाजा बाद में दुरुस्त साबित हुआ। काश कि मैं उसके ख्यालात पढ़ सकता। नकाब में आंखों की जगह 2 अदद गोल सुराख थे। बाकी चेहरा उस नकाब में छुपा हुआ था। मैं किसी सूरत से उसके ख्यालात नहीं पढ़ सकता था। अब एक ही सूरत रह गई थी कि मैं उसे बोलने पर मजबूर करता और उसके लहजे और गुफ्तगू के अंदाज से उसके सोचने के अंदाज तक पहुंच सकता। मैंने उसे ललकार कर पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उसने जबान से कुछ कहने के बजाय हाथ से जवाब दिया। अचानक ही एक घूंसा मेरी थोड़ी पर पड़ा। वो ऐसा जबरदस्त घूंसा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी थोड़ी और जबड़े दुखने लगे। मैं फौरन ही ना उठ सका। उसके भारी भरकम हाथों ने मुझे पीछे से पकड़कर उठा लिया। मैं कोई हल्का फुल्का सा खिलौना नहीं था, एक अच्छा सेहतमंद नौजवान था। मेरा वजन 2 मन 15 सेर था। उसने मुझ जैसे वजनी आदमी को उठाकर आहनी अलमारी की तरफ फेंक दिया। अलमारी में कद्दे आदम आईना लगा हुआ था। मैं जाकर टकराया तो आईना छना छन टूटता चला गया। शीशे के टुकड़ों ने मेरी पीठ और सर पर जख्म लगा दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो 2 जबरदस्त हमले कर चुका था और खुद इतना फुर्तीला था कि मुझे हमला करने का मौका नहीं दे रहा था। मैं टूटे हुए शीशों के दरमियान फर्श पर पड़ा हुआ था। इस बार जैसे ही वो मेरी तरफ आया, मैंने उसके सीने पर जोर की लात मारी। मुझे यूं लगा जैसे मैंने किसी ठोस मजबूत दीवार पर लात चलाई हो। वो टस से मस ना हुआ। उसने बाएं हाथ से मेरी टांग पकड़कर मुझे एक तरफ उछाल दिया। मैं जैसे हवा में उड़ता हुआ पलंग के मुलायम गद्दे पर आया और फिर वहीं से लुढ़कता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि वो गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं है, बल्कि सीसा पिलाई हुई मशीन है जो मुझे इधर से उधर उछाल कर फेंक रही है। इस बार मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा होते ही डगमगाने लगा क्योंकि मुझे सख्त चोटें आई थीं और सर चकरा रहा था। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने दिमाग को बौखलाहट से पाक किया और शोला बार नजरों से नकाब के उन 2 सुराखों को देखने लगा जहां उसकी आंखें थीं। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी निगाहों की आतिशफिशानी से बौखलाकर ठिठक गया। मैंने गूंजती गरजती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? फौरन जवाब दो। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो जवाब देने के बजाय उछलकर मेरे करीब आ गया। इतना तो मैं समझ गया था कि वो जबरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक है। मेरी आंखें उसे हिप्नोटाइज न कर सकी। हैरानी इस बात की थी कि मेरे बार बार ललकारने के बावजूद वो खामोशी इख्तियार किए हुए था। क्या वो जानता था कि मैं ख्याल खानी जानता हूं और उसे मेरे सामने खामोश रहना चाहिए और अपना चेहरा और अपनी आंखें छुपाकर मुकाबले पर आना चाहिए? क्या वो मेरी सलाहियतों से वाकिफ है? मुझे मजीद सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसने फिर हमला कर दिया था। मेरे सर पर खड़े हाथ की जरब लगानी चाहिए थी। मैंने दोनों हाथों से उसके एक हाथ के हमले को रोक लिया, मगर वो हाथ इंतहाई वजनी था। मैं उसके वजनी झटके से पीछे चला गया। पीछे जाते ही यकबारगी झुककर आगे बढ़ा ताकि उसके पेट में अपने सर से जोर की टक्कर मारूं, लेकिन उसके फुर्तीलेपन की दाद देनी चाहिए। वो बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया। मैं सर मारने के जोर में आगे बढ़ता हुआ टूटे हुए दरवाजे से टकराता हुआ दहलीज पर आ गिरा। मेरा आधा धड़ कमरे के अंदर था और आधा धड़ दहलीज के बाहर था। मैं उठना ही चाहता था कि पीछे से उसके एक आहनी पंजे ने मेरी गर्दन दबोच ली। मैं एक झटके से गर्दन छुड़ाकर पीछे हटा था, लेकिन उसने चौखट और दरवाजे के दरमियान मेरी गर्दन फंसा दी। मैं तड़पने लगा। उसने एक हाथ से अपने सारे जिस्म का बोझ मुझ पर डाल रखा था। उसके वजन से ही जैसे मेरा कचूमर निकल रहा था। दूसरे हाथ से वो दरवाजे और चौखट के दरमियान मेरी गर्दन को दबा रहा था। मैं पूरी कुव्वत से तड़पने और मचलने के बावजूद उस शिकंजे से बाहर ना हो सका। ये तो मैं जानता ही था कि उस वक्त मेरे मुकाबले में कोई देवनुमा इंसान था। वो इंसान से ज्यादा जिन्नाती कुव्वतों का मालिक था। मैंने तस्लीम कर लिया कि मैं सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत के भरोसे पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे शिकस्त देने के लिए दिमागी सलाहियतों की जरूरत थी और वो मुझे जहनी तौर पर मफलूज कर रहा था। मैं अंदर से टूटने लगा। अब बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मौत सामने खड़ी थी। मैंने डूबती और धुंधलाती नजरों से देखा। वो सामने नजर आ रही थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने आंखें मीचकर देखा तो वो धुंधलाहट खत्म हो गई। सामने जरीना दोनों हाथों से दीवार थामे खड़ी थी। परेशानी, खौफ और दहशत के बाइस उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी हालत में वो सही निशाना नहीं ले सकती थी। उसकी फायरिंग से गोली मेरी तरफ भी आ सकती थी। मैं 2 तरफा मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया था।
پیچھے اس سیاہ نقاب پوش نے مجھے جکڑ رکھا تھا. میری جان نکل رہی تھی. آگے وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے ریوالور لیے کھڑی تھی. صاف پتہ چل رہا تھا کہ دشمن کے بجائے میں ہی گولی کی زد میں آ سکتا ہوں. میں نے چیخ کر اسے سمجھانا چاہا مگر آواز نہیں نکل سکی. میری گردن پھنسی ہوئی تھی. پھر مجھے اپنی بوکھلاہٹ پر غصہ آیا. میں وقتی طور پر بھول گیا تھا کہ زرینہ کے ہاتھوں کو سوچ کی لہروں کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ زرینہ میرے دشمن پر فائر کرے کیونکہ میں دشمن کے قریب ہی تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کبھی صحیح نشانہ نہیں باندھ سکے گی. میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا, چھت کی طرف فائر کرو. میرا حکم سنتے ہی اس نے ہوائی فائر کیا. نقاب پوش بوکھلا کر مجھ سے الگ ہو گیا. شاید وہ ہوائی فائر کو خاطر میں نہ لاتا, لیکن بھلا ہو زرینہ کا. وہ ریوالور کو پوری طرح چھت کی جانب نہ اٹھا سکی. گھبراہٹ میں ذرا سا ریوالور اٹھا کر فائر کر دیا. گولی نقاب پوش کے قریب دروازے پر آ کر لگی اور دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی. دشمن کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ صحیح نشانہ لگانا چاہتی تھی, بس ذرا چوک گئی, لیکن اس کا دوسرا نشانہ صحیح بیٹھے گا. دروازے کے شکنجے سے اچانک ہی نجات ملی تو میں سنبھل نہ سکا. دہلیز پر لڑک گیا. پھر جب سنبھلنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی نقاب پوش نے اپنی مشینی عادت کے مطابق مجھے اٹھا کر زرینہ پر پھینک دیا. میں سیدھا جا کر اس سے ٹکرایا. وہ چیختی ہوئی گر پڑی. زرینہ نیچے گری ہوئی تھی اور میں اس کے قریب ہی گرا ہوا تھا. ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زیادہ دور نہیں گیا تھا. میں نے زرینہ کے اوپر سے کروٹ بدل کر فوراً ہی ریوالور کو اٹھا لیا. نقاب پوش دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. میرے ہاتھ میں ریوالور آتے ہی وہ چند ساتھ کے لیے رک گیا. پھر دوسرے ہی لمحے ایک غوطہ خور کی طرف فضا میں بلند ہوا اور میرے پیچھے کھڑکی کے آر پار غوطہ لگاتا ہوا پائیں باغ کی طرف چلا گیا. میں نے عین وقت پر فائر کیا تھا, لیکن نقاب پوش کی قسمت اچھی تھی کیونکہ مجھے زبردست چوٹیں آئی ہوئی تھیں. اسی وجہ سے فائر کرتے وقت میرا ہاتھ بھی کانپ گیا تھا. اب جتنی پھرتی سے اٹھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا اتنی پھرتی سے میں اٹھ نہ سکا کیونکہ اس مشینی انسان کے حملوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا. اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا. میں نے لڑکھڑا کر کھڑکی کا سہارا لیا اور باہر کی طرف جھانک کر دیکھا. دور دور تک اس کا پتہ نہ تھا. وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح گزر گیا تھا. مجھے تو یوں لگا جیسے یہ قہر الہی تھا, میرے کسی گناہ کی سزا تھی, ورنہ اب سے پہلے میں کسی دشمن کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور نہیں ہوا تھا. اس ناگہانی مصیبت کے دور ہوتے ہی میں نڈھال ہو کر کھڑکی کے قریب ہی گر پڑا. زرینہ فرش پر سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی. میں نے اسے شہباز خان کا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً شہباز کو صورتحال سے آگاہ کرے. وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے باہر کسی کوٹھی میں چلی گئی تاکہ شہباز خان کو فون کر سکے. فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کی کوٹھیوں سے شور بلند ہونے لگا. اس شور اور ہنگامے سے مجھے یہ تقویت پہنچی کہ دشمن اب یہاں ٹھہرنے کی جرت نہیں کرے گا. وہ یہاں سے جا چکا ہے. اس اطمینان کے بعد میں نے یہی سمجھا کہ اب نڈھال ہو کر گر جاؤں, آنکھیں بند کر کے اطمینان سے سو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں. میں نے آنکھیں بند کر لی. خیال تھا کہ میں تھکن دور کرنے سے سو جاؤں گا, لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا. اس مشینی انسان نے مجھے اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینکا تھا کہ میری ہڈیوں میں چوٹیں آئی تھیں. ڈاکٹر میرے جسم کے مختلف حصوں کے ایکس رے فوٹو لینے کی باتیں کر رہا تھا. میرے بستر کے آس پاس ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن, شہباز خان اور دوسرے آفیسر کھڑے ہوئے تھے. مجھے آنکھ کھولتے دیکھ کر ڈائریکٹر جنرل نے میرے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا, اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تم پولیس ہسپتال میں ہو. یہاں اس کمرے کے آس پاس اتنا سخت پہرا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کیا تم خود کو بیان دینے کے قابل سمجھتے ہو؟ میں نے نقاہت سے کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں, ابھی آپ کو تمام واقعہ سنا سکتا ہوں. ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا, ابھی نہیں, آپ انہیں کچھ دیر اور آرام کرنے دیں. شام کو آپ اطمینان سے باتیں کریں. ڈاکٹر نے شام تک کے لیے بات ٹال دی. مجھے آرام کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے اسی وقت آنکھیں بند کر لی. مجھ پر اس طرح تھکن غالب آ گئی تھی کہ میں آنکھ بند کرتے ہی سو گیا. خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے, میں ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ جانے لگی. میں نے اسے جانے سے نہیں روکا. روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو باتیں میں اس کے روبرو کر سکتا تھا وہ باتیں اس کی عدم موجودگی میں اس کی سوچ کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی. لہٰذا میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا. وہ سوچ رہی تھی, یا اللہ میں کیا کروں؟ میرے بچے کی سلامتی تیرے رحم و کرم پر ہے. تو چاہے تو اسے سلامت رکھ سکتا ہے اور تو چاہے تو
उसे मार। वो सोचते सोचते अंदर ही अंदर लरस गई। मैं हैरानी से सोचने लगा, क्या वो एक बच्चे की माँ है? बज़ाहिर तो वो बिल्कुल कुंवारी नजर आ रही थी। अगर कुंवारी ना हो तब भी ये पता नहीं चलता था कि वो शादीशुदा है। कुछ ये कि वो एक बच्चे की माँ थी। वो अपने बच्चे की मौत के तसव्वुर से लरस रही थी और उसकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। शायद उसका बच्चा बीमार था, लेकिन नहीं, उसकी अगली सोच से पता चला कि वो बीमार नहीं है, बल्कि उससे बिछड़ गया है। मेरा पप्पू कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो सोच रही थी। मरने वालों की जुदाई से सब्र आ जाता है, मगर जीते जी बिछड़ जाने वालों के लिए दिन रात दिल तड़पता रहता है। सब्र नाम की कोई चीज काम नहीं आती है। वो सोचते सोचते रुक गई। डॉक्टर को मुखातिब करके इत्तला देने लगी कि कमरा नंबर 10 का मरीज होश में आ गया है। उसके जवाब में जो कुछ डॉक्टर ने कहा उसे नर्स के दिमाग ने मेरे दिमाग तक नशर कर दिया। उसने कहा, 10 नंबर का मरीज बेहोश नहीं था, वो गहरी नींद सो रहा था। ये बात तुम्हें बताई जा चुकी है, मगर तुम्हारी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। मुझे यूं लगता है जैसे तुम कुछ परेशान सी रहती हो। जी नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अच्छा तो फिर ध्यान से काम करो। 10 नंबर में जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। ये कहकर उसने डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन को इत्तला देने के मुतालिक सोचा और उनका रिहायशी फोन नंबर डायल करने लगा। मैंने नर्स के दिमाग में झांक कर देखा। मुझे उम्मीद थी कि मैं उसके बच्चे के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम कर सकूंगा, लेकिन वो उसकी सलामती के लिए कुछ नहीं सोच रही थी। मैंने उसकी सोच में सवाल किया, इस वक्त मेरा बच्चा कहाँ होगा? उसकी अपनी सोच ने कहा, पता नहीं कहाँ होगा। काश मुझे मालूम होता, मैं फौरन ही वहां पहुंच जाती। उसके जवाब से पता न चला। मैंने दोबारा पूछा, इस वक्त मेरा बच्चा किसकी सरपरस्ती में है? वो सरपरस्त अपने हैं या बेगाने? दुश्मन कभी अपने नहीं होते। अगर वो अपनों में होता तो ये परेशानी ना होती। खुदा उसे गारत करे। मेरी गोद उजाड़ गया है। अल्लाह ने चाहा तो वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। वो सोचती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसके दिल का भेद मालूम करने के बाद मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने बड़ी नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिस्टर, उसने जवाब दिया। ये नाम तो नहीं है, पेशे के एतबार से तुम्हें सिस्टर कहा जाता है। अगर मैं नाम बता दूं तब भी आपका फर्ज होगा कि आप मुझे सिस्टर कहकर मुखातिब करें। बेहतर यही है कि मैं बेनाम रहूं। हाँ, तुम कुछ ऐसी ही वीरान सी नजर आती हो जैसे बेनाम के होते हैं। ऐसी वीरानी है जैसे सुहाग उजड़ गया हो या गोद वीरान हो गई हो। मेरा आखिरी फिकरा सुनकर वो चौंक गई। मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। वो मुझे हैरानी से देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस सदमे को समझ चुका हूं जो उसने दिल में छुपा रखा है। वो हिचकिचाते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। क्या अपनी परेशानियों को नहीं समझती हो? कैसी परेशानियां? ये तो मैं तुम्हारा हाथ देखकर ही बता सकता हूं। हाथ की लकीरें माजी और मुस्तकबिल की बातें बताती हैं। मैं इन लकीरों को देखकर बता सकता हूं कि तुमने जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है। मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर तुमने कुछ खोया है तो उसे दोबारा कैसे पा सकती हो। अचानक ही वो मुझे बड़ी दिलचस्पी और अकीदत से देखने लगी। हर खोने वाला पाने के रास्ते तलाश करता रहता है। कभी अमल से तलाश करता है, कभी ख्याल में ढूंढता रहता है, और जब वो चीज नहीं मिलती तो थक हार कर उसे हाथ की लकीरों में पाने की कोशिश करता है। अब उस नर्स के सामने बस एक यही रास्ता रह गया था कि कोई नजूमी या गैब की बातें बताने वाला उसके बच्चे का पता बता दे। उसने कुछ यकीन करने ना करने की कश्मकश में पूछा, क्या वाकई आप हाथ की लकीरें देखकर सब कुछ बता सकते हैं? मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर कहा, आजमाइश शर्त है, लाओ अपना हाथ। वो मेरे करीब आने लगी, लेकिन करीब आकर अपना हाथ मेरे हाथों में न दे सकी क्योंकि डॉक्टर कमरे में आ चुका था। उसने बताया कि डायरेक्टर जनरल को इत्तला दी जा चुकी है, वो आने ही वाले हैं। डॉक्टर ने बातें करने के दौरान अपनी निगरानी में नर्स के हाथों से मुझे दवा खिलवाई, इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद वापस चला गया। उसके जाते ही नर्स ने कहा, अगर आप सुकून महसूस कर रहे हैं तो प्लीज मेरा हाथ देख लें। उसने दोनों हाथ मेरी जानिब बढ़ाकर कहा, आप कौन सा हाथ देखना पसंद करेंगे? मैंने उसके बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर देखा। उसकी गुलाबी हथेली शफाफ कमल की तरह खिली हुई थी। चंद आड़ी तिरछी लकीरें उसकी किस्मत का हाल बता रही थी। मैं लकीरों की जुबान नहीं समझता था। मैंने उसकी हथेली पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्या पूछना चाहती हो? आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छीन ली गई है।
میرا ہاتھ دیکھنے کا طریقہ دوسرے نجومیوں سے مختلف ہے. تم جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو اس کا جواب اپنے دل میں سوچتی جاؤ. مثلا تم نے پوچھا ہے کہ تم سے کون سی چیز چھین لی گئی ہے، تو اس کے جواب میں تم اس چیز کا نام سوچ لو. تمہاری ہتھیلی کی یہ درمیانی لکیر مجھے اس چیز کا نام بتا دے گی. اس نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سوچ سے ان لکیروں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. انسان سوچ کا ارادہ کرتا ہے اور ارادے کی قوت سے اپنی تقدیر بدلتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ سوچ کا تعلق تقدیر سے ہے، اور تقدیر ہاتھوں کی لکیروں میں یا انسان کی مٹھی میں ہوتی ہے. وہ میری باتوں سے قائل ہو گئی. اس نے میرے مشورے کے مطابق اپنے بیٹے پپو کا نام سوچا. میں نے اس کی ہتھیلی کی درمیانی لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری یہ لکیر بتا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا پپو تم سے چھین لیا گیا ہے. وہ شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھام کر بولی، تمہارا علم سچا ہے. اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں سچ بولتی ہیں. خدا کے لیے ان لکیروں کو دیکھ کر بتائیے کہ میرا بیٹا مجھے کیسے ملے گا اور کب ملے گا. میں نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر کہا، کوئی سی بھی بات ہو اپنی ایک خاص ترتیب سے اچھی لگتی ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا کب اور کیسے ملے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانا ہوگا. تم اپنے بیٹے کے متعلق اس وقت سے اب تک کی تمام باتیں ترتیب وار سوچو جس وقت کہ تمہارا بیٹا تم سے بچھڑ گیا تھا، کیونکہ اسی ترتیب سے یہ لکیر تمہیں تمہارے پپو تک لے جائے گی. میری ہدایت کے مطابق وہ ترتیب وار سوچنے لگی. میرا بیٹا 4 برس کا ہے. میں نے اس کی محبت میں ساری دنیا کو بھلا دیا تھا. اس کے باپ کے مرنے کے بعد میں نے دوسری شادی نہیں کی. اسے باپ کی محبت دینے والا کوئی نہ تھا. اس کی خاطر میں یہ ملازمت کر رہی ہوں. میری اس ممتا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. پھر اسے ایک دشمن کی نظر لگ گئی. پرسوں رات وہ چوروں کی طرح میرے گھر میں داخل ہوا. پپو سو رہا تھا. میں اسے دیکھ کر چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے چیخنے کی مہلت نہیں دی. پپو کے سینے پر ریوالور رکھ کر کہا، اگر تم اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو. اتنا سوچنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، میں جو کچھ سوچ رہی ہوں کیا اب بھی لکیریں وہی بتا رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، تمہارے گھر میں ایک بدماش گھس آیا تھا. تم اس کا حلیہ بتاؤ. وہ سانولے رنگ کا ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا. اس کی ناک لمبی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی تھیں اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی. پیشانی آگے کو اس طرح ابری ہوئی تھی جیسے چوٹ کھا کر ورم آ گیا ہو. وہ اپنی ابری ہوئی پیشانی کے باعث ہزاروں میں پہچانا جا سکتا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا، کمرہ نمبر 2 میں جو مریض ہے اس کے متعلق بتاؤ، اسے کیا بیماری ہے؟ کمرہ نمبر 2 میں جو مریض تھا اس کا نام بھوانی شنکر تھا. نرس کو اس کی اصلیت معلوم نہیں تھی. وہ اسے محمود حسن کے نام سے جانتی تھی، اور اس بدماش نے جو معلومات حاصل کی تھیں اسے صاف ظاہر تھا کہ اس کا بھوانی شنکر سے گہرا تعلق ہے. نرس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ اس ہسپتال میں اکثر مجرم علاج کے لیے لائے جاتے ہیں. 2 نمبر کا مریض بھی کوئی زبردست مجرم ہے، اس لیے اس کے کمرے کے اطراف سخت پہرا ہے. ہسپتال کے ملازموں کو اور خصوصاً ہم نرسوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم ہسپتال سے باہر جا کر کسی مریض کے بارے میں کچھ نہ بتائیں. مگر وہ بدماش 2 نمبر کے مریض کے متعلق پوچھ رہا تھا. میں نہ بتاتی تو وہ میرے بچے کو مار ڈالتا. مجھے مجبوراً بتانا پڑا کہ پرسوں اس مریض کو ہسپتال لایا گیا تھا. اس کے جبڑے کے پاس تھوڑی کے ایکس رے کرنے کے بعد انٹیلیجنس والوں کی نگرانی میں آپریشن کیے گئے. آپریشن کے ذریعے پلاسٹک کا ایک کیپسول اس کی جگہ سے برآمد ہوا. یہ نہ بتا سکی کہ اس کیپسول میں کیا تھا. ڈائریکٹر جنرل نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا. پھر اس بدماش نے سوال کیا کہ اس مریض کی تھوڑی کے نیچے کا جو زخم ہے وہ زخم کب تک بھرے گا. میں نے جواب دیا کہ معمولی زخم آیا ہے، 2-4 روز میں زخم بھر جائے گا. تب اس بدماش نے کہا کہ جب تک 2 نمبر کا مریض صحت یاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ میرے پپو کو اپنے پاس رکھے گا، اپنی مرضی کے مطابق کام کرائے گا. میں اپنے بیٹے کے خاطر مجبوراً اس کا ہر کام کرتی ہوں، اور وہ کام سب قانون کے خلاف ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے مجرم ہیں. آپ مجھے مجرموں کا اعلی کار سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی ہتھیلی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے سزا کا خوف نہیں ہے. میں صرف آپ کے علم سے متاثر ہوں اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے علم کے ذریعے میرے بچے کو کب واپس لے آئیں گے یا کم از کم اس کی حفاظت کر سکیں گے. میں صرف اپنے بچے کا تحفظ چاہتی ہوں. میرا بچہ کب ملے گا، کیسے ملے گا؟ کیا آپ اپنے علم سے یہ بات معلوم کر سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں. کیا تمہارے پاس پپو کی تصویر ہے؟ جی ہاں، پچھلے ماہ میں نے اس کی ایک تصویر اتروائی تھی، میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے. کیا پپو اچھی طرح باتیں کر لیتا ہے؟
میں یہ سوالات اس لیے کر رہا تھا کہ پپو کی تصویر کے ذریعے اس کے خیالات تک پہنچ جاتا۔ کیا آپ اخبارات میں میرے بچے کی تصویر شائع کرائیں گے؟ اس طرح تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی، تمہارے بچے کی تصویر شائع نہیں کی جائے گی، میں اسے ایک نظر دیکھ کر تمہیں واپس کر دوں گا، پھر میں اپنے علم سے معلوم کروں گا کہ وہ معصوم چہرے اور معصوم آنکھوں والا بچہ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میری باتوں سے قائل ہو کر بولی، ابھی 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، میں ہسپتال کے پیچھے ایک کوارٹر میں رہتی ہوں، میں فوراً ہی پپو کی تصویر لے آؤں گی۔ مگر وہ بدماش میری ڈیوٹی کے اوقات جانتا ہے، اکثر 10:30 11 بجے کوارٹر میں چلا آتا ہے۔ 2 نمبر کا مریض جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ آج بھی وہ ضرور آئے گا۔ اس کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے بعد وہ بدماش کوارٹر میں آئے گا تو بڑی آسانی سے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس طرح پپو کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، ایک ماں سے اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چھن جاتا۔ دانش مندی بھی یہی تھی کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، کیونکہ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس ایک بدماش کے پیچھے اور کتنے مجرم کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے، جب وہ بدماش تمہارے کوارٹر سے واپس جائے تو تم پپو کی تصویر لے آنا۔ وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے اور باتیں کرنے کے دوران میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن اور شہباز خان نے کمرے میں داخل ہوتے وقت یہی سمجھا کہ میں نے اس حسین نرس کو پھانس لیا ہے۔ نرس انہیں دیکھتے ہی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کا بھید معلوم کرنے کے دوران میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور ایک لمبی مدت کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ شرم سے سرخ ہو گئی، پھر نظریں جھکا کر شرماتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور پسلیوں کا ماتم کر رہے ہوگے، مگر یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے، تم نے تو باقاعدہ عشق شروع کر دیا ہے۔ شہباز نے بھی مسکرا کر کہا، اپنا یار اس میدان کا پکا کھلاڑی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے عاشق بن کر نہیں بلکہ ایک نجومی بن کر اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد میں نے ایک اور مجرم کا سراغ لگا لیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح نرس کا ہاتھ دیکھنے کے بہانے اس کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی زبان سے بھی وہ ضروری باتیں اگلواتا رہا۔ آخر میں نے نرس کی حمایت کی۔ وہ مجبور تھی، قانون کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ممتا اس کی کمزوری بن گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، قانون کے خلاف کام کرنے کے باوجود وہ مجرم کی نشاندہی کر رہی ہے، لہٰذا وہ قابل معافی ہے۔ ابھی تو ہمیں اس بدماش کو اپنی نظروں میں رکھنا ہوگا جو نرس کے کوارٹر میں آنے والا ہے۔ پتہ نہیں 2 نمبر کے مریض سے کیسے کیسے پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، ہم ان کے کوڈ ورڈز کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ تم ان کے کوڈ ورڈز کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ابھی تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن پیغام پڑھنے والے کسی بھی مجرم کی سوچ بتا دے گی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس پیغام میں کس مقصد کے لیے کون سا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ شبیر حسن خوشی سے اچھل پڑے، کمال ہے فرہاد، تم نے تو کمال کا علم حاصل کیا ہے۔ واقعی ہم بھی جب کوڈ ورڈ میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا سیدھا سا مفہوم ہماری ذہن میں واضح ہوتا رہتا ہے۔ تم یہاں لیٹے ہی لیٹے بڑی آسانی سے ان خفیہ پیغامات کو پڑھ سکتے ہو۔ بھائی یہ تو اتنا حیرت انگیز علم ہے کہ تم اس وقت ہمیں سپرمین نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، کاش میں سپرمین ہوتا۔ سپرمین تو وہ سیاہ نقاب پوش تھا جس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ شبیر حسن نے کہا، ہاں تمہاری خوابگاہ کا دروازہ جس انداز میں ٹوٹا ہوا پایا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جناتی قوتوں کا مالک ہے۔ شہباز خان نے کہا کہ جسمانی لحاظ سے خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر ہم لڑنے کے فن سے واقف ہیں تو اس کے مقابلے میں دیر تک ٹھہر سکتے ہیں۔ اسے کچھ نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن خود کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فرہاد میں اسی ایک بات کی کمی ہے، اس نے لڑنے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے۔ شبیر حسن نے کہا، ہاں فرہاد، تمہارے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے محکمے میں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں لڑنے کے جدید داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مد مقابل اگر بہت زیادہ طاقتور ہو اور ہر طرح کے داؤ پیچ جانتا ہو تو اسے کس طرح نفسیاتی حربوں سے شکست دینا چاہیے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں ضرور سیکھوں گا اور جلد ہی سیکھوں گا۔ فی الحال میرے متعلق ڈاکٹرز کی کیا رپورٹ ہے؟ ان کی رپورٹ کے مطابق تم ٹھیک ہو،
तुम्हारी हड्डियां पसलियां सलामत हैं। 2-4 रोज तक जमकर तुम्हारी मालिश की जाएगी तो तुम दौड़ने भागने के काबिल हो जाओगे। लेकिन अब मैं तुम्हें उस वक्त तक मैदान अमल में नहीं आने दूंगा जब तक कि तुम एक अच्छे फाइटर नहीं बन जाओगे। हाँ फरहाद, तुम्हें किसी मुजरिम के पीछे भागने की क्या जरूरत है? तुम इत्मीनान से एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मुजरिमों की सोच का पीछा करो और सोच के जरिए मेरी रहनुमाई करते रहो और देखते रहो कि मैं इन बदमाशों को किस तरह छठी का दूध याद दिलाता हूं। मैंने कहा, अच्छा, अब कुछ अरसे तक ऐसा ही होगा। मैं बैठा रहूंगा और तुम दौड़ते रहोगे, मगर मेरी एक बात याद रखो, अगर तुम उस नकाब पोश से टकराओगे तो तुम्हें भी छठी का दूध याद आ जाएगा। मुझे ताव न दिलाओ। शहबाज खान ने मुट्ठियां भेजकर कहा, कभी उससे सामना होने दो, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। हाँ, मैं तो ये पूछना ही भूल गया था कि तुमने सोच के जरिए उस नकाब पोश को मात क्यों नहीं दी? मैं उसकी सोच तक ना पहुंच सका क्योंकि उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। फिर यह कि वो जुबान से कुछ नहीं बोल रहा था। मालूम होता है कि वो गूंगा है। क्या तुम किसी गूंगे के ख्याल को नहीं पढ़ सकते? आखिर गूंगे आदमियों का दिमाग भी तो सोचता है। मैं किसी गूंगे के ख्यालात भी पढ़ सकता हूं, बशर्ते कि उसका चेहरा नजर आए। इंसान की आंखें उसके ख्यालात की चोगली खाती हैं। मैं आंखों के जरिए गूंगे के ख्याल तक पहुंच सकता हूं। डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन ने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, फरहाद, अभी पूरे 10 बजे हैं। अब वो नर्स ड्यूटी खत्म करके अपने क्वार्टर में जा रही होगी। तुम उससे दिमागी राब्ता कायम करो। उनकी हिदायत के मुताबिक हम सब खामोश हो गए। मैं नर्स के दिमाग में झांकने लगा। वो अस्पताल की इमारत से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि अगर वो बदमाश ना आया तो फौरन ही अपने पप्पू की तस्वीर लेकर 10 नंबर के मरीज के पास यानी मेरे पास चली आएगी। लेकिन क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठिठक गई। दरवाजे पर ताला नहीं था। इसका मतलब यही था कि वो बदमाश अपनी आदत के मुताबिक किसी कुंजी या कील से ताला खोलकर अंदर आ गया है। उसकी आमद से नर्स का दिल घबराता था। इसके बावजूद वो उस बदमाश का इंतजार इसलिए करती थी कि उसके जरिए से अपने बच्चे की खैरियत मालूम होती रहती थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई। फिर उसने बदमाश को देखते ही कहा, मेरा पप्पू कैसा है? मैं तमाम दिन इसी इंतजार में गुजार देती हूं कि रात आएगी तो मुझे अपने बेटे की खैरियत मालूम होगी। जल्दी बताओ, मेरा बेटा कैसा है? आहिस्ता बोलो। उस बदमाश की दबी हुई सरगोशी सुनाई दी। तुम मुझे देखते ही पहले अपने बेटे के मुतालिक पूछती हो। मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि मेरे काम की बात किया करो पहले। लाओ निकालो 2 नंबर वाले का क्या पैगाम लाई हो। नर्स ने अपने गिरेबान के अंदर हाथ डालकर चोली के अंदर से एक तह किया हुआ कागज निकाला और उसके हवाले कर दिया। वो उसे खोलकर पढ़ने लगा। वो जो कुछ पढ़ रहा था वो कोड वर्ड्स में था, लेकिन पढ़ने के दौरान उसकी सोच के जरिए कोड वर्ड की वजाहत होती जा रही थी। भवानी शंकर ने उसे लिखा था कि ऑपरेशन का जख्म भरने में कई दिन लग जाएंगे। ब्लैक काइट को कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। वो पैगाम पढ़ने वाला जरा परेशान होकर सोचने लगा कि 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं हो सकेगा। हेडक्वार्टर से बराबर कॉल्स आ रही हैं, उन्हें फौरन वापस आ जाना चाहिए। जरा देर सोचने के बाद उसने भवानी शंकर के नाम कोड वर्ड्स में एक पैगाम तहरीर किया। पैगाम यह था, तुम्हारी सेहतयाबी का इंतजार नहीं किया जा सकता। यहां से फरार होते वक्त तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। शीतल तुम्हें आराम से उठाकर ले जाएगा। मैं किसी वक्त भी मौका पाकर शीतल के साथ आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। उसने ये पैगाम नर्स के हवाले करते हुए कहा, इसे अभी पहुंचा दो। क्या तुम किसी बहाने 2 नंबर के कमरे में जा सकती हो? नर्स ने कहा, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका है। 2 नंबर और 10 नंबर के कमरों के अतराफ सख्त पहरा है। मैं कोई माकूल वजह बताए बगैर 2 नंबर के कमरे में नहीं जा सकती। इंटेलिजेंस वाले मेरी तलाशी लेंगे, फिर ये कागज का टुकड़ा उनके हाथ लग जाएगा। नर्स ने माकूल बात की थी, लिहाजा उसने तस्लीम करते हुए कहा, अच्छी बात है, कल ड्यूटी के वक्त इसे पहुंचा देना। अब मैं जाता हूं। कल रात 1 बजे तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। सच? वो खुश होकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? कल तुम मेरे बेटे को यहां ले आओगे? हाँ, जरूर ले आना। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो कोई जवाब दिए बगैर क्वार्टर से बाहर आ गया और अस्पताल के कंपाउंड से बाहर जाने लगा। अब मैंने नर्स को नजरअंदाज कर दिया था और उस शख्स के जहन में झांक रहा था जो हम सब के लिए अजनबी था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि आखिर वो कौन है और इन मुजरिमों के ग्रुप में उसकी क्या हैसियत है। उसने भवानी शंकर को जो पैगाम दिया था उसमें शीतल का जिक्र कुछ यूं था कि शीतल भवानी शंकर को आराम से उठाकर अस्पताल से बाहर ले आएगा। मैंने उस अजनबी की सोच में हड़बड़ाकर कहा, अरे बाप रे, मैं लड़खड़ा रहा हूं। उसके लड़खड़ा कर गिरते ही मैंने उसकी सोच में सवालात की बौछार कर दी।
یہ کیا ہو گیا؟ میں اچانک کیسے گر پڑا؟ میرے پاؤں کیسے لڑکھڑا گئے؟ کیا میرا دماغ چل گیا ہے؟ مجھے فوراً ہی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ وہ بوکلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میری ذہنی حالت بالکل درست ہے، میں مضبوط اعصاب اور مستحکم قوت ارادی کا مالک ہوں، اسی لیے بلیک گائیڈ کے اہم فرائض انجام دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں دماغ کے اندر یہ اچانک گڑبڑ کیسے ہو گئی تھی، اب سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے اپنی کار کے قریب پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ میں تعجب سے سوچ رہا تھا کہ کیا نرس کے پاس آنے والا اجنبی بلیک گائیڈ تھا؟ میری خوابگاہ میں جو نقاب پوش آیا تھا وہ دیو قامت اور آنی مشین کی طرح ناقابل شکست تھا، اور نرس سے ملاقات کر کے جو شخص اس وقت کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا وہ نرس کے بیان کے مطابق دبلا پتلا سا آدمی تھا، اور وہ خود کو بلیک گائیڈ کہہ رہا تھا۔ یعنی وہ دبلا پتلا سا آدمی اتنا پراسرار تھا کہ احمد شیخ، ٹونی اور بھوانی شنکر بھی اس کی اصل شخصیت کو، اس کی مصروفیات اور منصوبوں کو نہیں جانتے تھے۔ بلیک گائیڈ اس وقت کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ اس کی سوچ سے پتا چلا کہ شیتل وہی سیاہ نقاب پوش ہے جو میری خوابگاہ میں آیا تھا اور جس نے مجھے مار ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ مجھے اس لیے مار ڈالنا چاہتا تھا کہ احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ میری وجہ سے گرفتار ہوئے تھے۔ میں نے بلیک گائیڈ کی سوچ میں مختلف سوالات کیے۔ اس نے جو جواب دیے اس کا خلاصہ یہ ہے، سیکرٹ سروس کے صرف چند بڑے افسر بلیک گائیڈ کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کسی نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ بھوانی شنکر اور ٹونی وغیرہ دوسرے ملکوں میں جا کر جب تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ اعتماد اور حوصلہ ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر ہمیشہ بلیک گائیڈ موجود رہتا ہے اور انہیں تمام خطرات سے نکال کر لے جاتا ہے۔ بلیک گائیڈ کی سوچ سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اتنا ذہین، چالاک اور زبردست منصوبے باز ہے کہ اس کا کوئی منصوبہ اور کوئی چال ناکام نہیں ہوتی۔ اس کے صرف 2 گونگے ماتحت ہیں جو اس کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شیتل ہے اور دوسرے کا نام چیتل۔ چیتل وہی گونگا تھا جو سامی کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرف لے گیا تھا۔ شیتل اور چیتل جڑواں بھائی تھے، دونوں ہم شکل تھے، ایک جیسے قد اور سور آور تھے، دونوں ہی مشین کی طرح لڑتے تھے اور ایک دیو کی طرح اپنے مقابل کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ انہیں باقاعدہ لڑنے اور اپنا بچاؤ کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ٹریننگ کے ذریعے وہ اتنے تیز اور پھرتیلے ہو گئے تھے، ورنہ عام حالات میں کن ذہن تھے، نہ بولتے تھے اور نہ سنتے تھے، اور نہ ہی بلیک گائیڈ کے کسی منصوبے کو سمجھتے تھے۔ بلیک گائیڈ انہیں جو حکم دیتا تھا وہ دونوں سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل کرتے تھے۔ یعنی بلیک گائیڈ ان کا حاکم تھا، آقا تھا، اور وہ دونوں اس کے بندہ بے دام تھے۔ یہ 2 ایسے بندر تھے جو ایک مداری کے اشارے پر ناچتے رہتے تھے۔ بندر تو کسی کے بھی اشارے پر ناچ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ نچانا جانتا ہو۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح گونگے شیتل کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس سے اپنا کام نکالتا ہے۔ یہ معلومات اس لیے ضروری تھیں کہ آئندہ شیتل سے مقابلہ کرنے سے پہلے بلیک گائیڈ کے طریقہ کار کو سمجھنا لازمی تھا۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کن ذہن شیتل تنہا میری کوٹھی میں نہیں آیا تھا، وہاں تک بلیک گائیڈ نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر میں بلیک گائیڈ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھوں تو وہ شیتل کو ہمارے مقابلے پر نہیں لا سکے گا۔ یہی باتیں سوچ کر میں زیادہ سے زیادہ اس سے خیال کا رابطہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے جو پیغام نرس کو دیا ہے وہ اسے کل سے پہلے بھوانی شنکر تک نہیں پہنچا سکے گی، لہٰذا کل رات کو ہی کوشش کی جائے گی کہ اسے ہسپتال سے نکال کر لے جائیں۔ میں ابھی گھر پہنچ کر کل کے لیے ایک مکمل منصوبہ بناؤں گا۔ میں نے اس سے خیال کا رابطہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل اور شہباز خان خاموش بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ میں انہیں نرس اور بلیک گائیڈ کے متعلق تفصیل سے بہت کچھ بتاؤں گا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ نرس کے کوارٹر میں آنے والا شخص بلیک گائیڈ ہے تو ڈائریکٹر جنرل نے فوراً ہی کہا، اتنا اہم شخص ہماری نظروں میں ہے، ہمیں فوراً ہی اسے حراست میں لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا، اب جب کہ وہ ہماری نظروں میں آ گیا ہے تو آئندہ ہم سے نہیں چھپ سکے گا۔ وہ جہاں بھی جائے گا میں سوچ کے ذریعے اس کی جائے پناہ معلوم کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذرا ڈھیل دیں۔ ڈھیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جناب؟ میں پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پپو کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اگر اس سے پہلے بلیک گائیڈ کو گھیرا گیا تو وہ بچہ زندہ سلامت واپس نہیں آ سکے گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے بظاہر میری بات پر اعتراض نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ فرحات ابھی نوجوان ہے، جذباتی ہے،
اسے بچے سے زیادہ بچے کی ماں سے ہمدردی ہے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ جوان عورت کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس لیے یہ جوان مرد آگے بڑھ کر آنسو پوچھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب میں اس نوجوان کو کیسے سمجھاؤں کہ محض ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے دشمن ملک کے اتنے اہم شخص کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ یہ سوچتے وقت ڈائریکٹر جنرل کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میں ہر انسان کے دماغ سے اس کے چھپے ہوئے خیالات چرا لیتا ہوں۔ میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تو انہیں فوراً یاد آ گیا۔ وہ جھینپ کر کہنے لگے، تم بہت بڑے چور ہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم خیالات چرا لیتے ہو۔ بہرحال تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک بچے کے خاطر بلیک گائیڈ کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ تم خود سوچو کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جواباً کہا، آپ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور میں آپ کے کسی قیمتی جاسوس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ وہ سیاہ نقاب پوش جس کا نام شیتل ہے آپ کے آدمیوں کو بلیک گائیڈ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اگر وہ مقابلے میں ناکام رہا تب بھی مرتے مرتے آپ کے 2-4 آدمیوں کا صفایا کر جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خواہ مقابلہ ہو، ہمارے اچھے اور قابل لوگ مارے جائیں؟ انہوں نے کہا، کسی بھی مجرم کو گھیرتے وقت یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مقابلہ ضرور ہوتا ہے، صرف تم اتنا بتاؤ کہ بلیک گائیڈ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ کر قیام کرتا ہے۔ اس کے بعد تم یہاں بیٹھے ہی بیٹھے دیکھو گے کہ شہباز خان اس پر کس طرح جال پھینک کر اس آخری اور اہم شخص کو گرفتار کرے گا۔ شہباز خان بھی جوش میں آ گیا۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کی تائید کی۔ ہاں فرہاد، تم تو دیکھ ہی چکے ہو کہ کل میں نے کتنی کامیابی سے احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ کی پناہ گاہ پر چھاپا مارا تھا۔ وہ بلیک گائیڈ بھی مجھ سے بچ کر نہیں جائے گا۔ رہ گیا وہ شیتل تو میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر یہ کہ میرے پاس ریوالور ہوگا۔ تمہارے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ریوالور دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ڈائریکٹر جنرل نے کہا، ہمارے پاس کسی ہتھیار کی کمی نہیں ہے اور ہمارے سب سے بڑے ہتھیار تم ہو۔ تم یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی شہباز کی مدد کر سکتے ہو، اسے ہر خطرے سے آگاہ بھی کر سکتے ہو۔ وہ دونوں یکے بعد دیگرے بولتے جا رہے تھے، مجھے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فوراً ہی بلیک گائیڈ کو گرفتار کر لینا دانش مندی ہوگی۔ میں نے مجبور ہو کر کہا، جناب میں آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ میں ابھی بلیک گائیڈ کی سوچ پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے بلیک گائیڈ کی سوچ پڑھنے لگا۔ وہ ابھی تک کار ڈرائیو کرتا ہوا شہر کے باہر جا رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے گائیڈ کر رہا تھا کہ اسے کن راستوں پر چلنا چاہیے، اور اسی دماغ سے میں اس کی منزل کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ بلیک گائیڈ شہری آبادی کے آخری سرے پر ایک مکان میں داخل ہوا ہے اور وہی مکان اس کی رہائش گاہ ہے۔ یہ سنتے ہی ڈائریکٹر جنرل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں شہباز کو چند مسلح نوجوانوں کے ساتھ ابھی وہاں روانہ کرتا ہوں۔ اس دوران اگر کوئی اہم اطلاع ہو تو تم فوراً ہی شہباز سے دماغی رابطہ قائم کر لینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ پلٹ کر چلے گئے۔ شہباز خان نے بھی جاتے وقت مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا، تمہارے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس نرس کو یہاں بھیج دیتے، وہ یہاں رہے گی تو میں جاگتا رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بلیک گائیڈ کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس بار وہ زبان سے گونگا بن گیا تھا، ہوں ہاں ہاں کہتا ہوا ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچ گونگی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ وہ اپنے سامنے گونگے شیتل کو اشاروں سے سمجھا رہا تھا اس کی وضاحت اس کی سوچ کے ذریعے ہو رہی تھی۔ وہ گونگے سے کہہ رہا تھا، اس بچے کو لے کر کوٹھی میں واپس چلے جاؤ۔ کوٹھی کا نمبر یاد ہے؟ X30۔ یہ دیکھو میں لکھ کر بتا رہا ہوں، اسے ذہن نشین کر لو۔ X30۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے، یہ بچہ اسے دے دینا۔ یہ کسی وقت یہاں روتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی راہگیر یا گشتی پولیس کی جماعت اس کی آواز سن کر یہاں آ جائے گی۔ یہاں صرف ہم 2 مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، اور عورت کے بغیر یہ بچہ پولیس والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہاں کوٹھی میں عورت کے ساتھ رہے گا تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ یہ ابھی سو رہا ہے، راستے میں شور نہیں مچائے گا۔ اسے پچھلی سیٹ پر سلا کر لے جاؤ۔ اگر یہ جاگ جائے اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے تو فوراً ہی اس کا گلا دبا دینا۔ اب جاؤ یہاں سے اور اسے پہنچا کر فوراً واپس آؤ۔ یہ کہہ کر وہ گونگے کی باتیں سننے لگا اور اس کے اشاروں کو اپنے دماغ سے سمجھنے لگا۔ وہ بلیک گائیڈ سے پوچھ رہا تھا کہ اسے سیاہ نقاب پہن کر جانا چاہیے یا نہیں۔ بلیک گائیڈ نے بیزار ہو کر کہا، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے،
भला इस वक्त नकाब की क्या जरूरत है? तुम किसी मिशन पर तो नहीं जा रहे हो। मैं भी किस अहमक को समझा रहा हूं। ये तो मिशन के मायने भी नहीं जानता है। ये तो सुधा हुआ जानवर है। जितना समझाओ उतना ही समझता है, और जितना समझता है उतना ही काम करता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अरे बाबा, नकाब की जरूरत नहीं है। तुम एक मौजज़ शहरी बनकर जाओ, देर ना करो। उसकी सोच के जरिए कार स्टार्ट होने की आवाज आई। फिर वो आवाज दूर होती चली गई। ब्लैक गाइड मकान के अंदर जाने लगा। मैं उसे छेड़ कर उसके मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त नर्स पप्पू की तस्वीर लेकर कमरे में आ गई। ब्लैक गाइड जो कुछ कह रहा था वो शब्बीर हसन के दिमाग से मुझ तक पहुंच रहा था, मगर मुश्किल ये थी कि वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। मैंने फिर उन्हें मुखातिब किया। जनाब शब्बीर हसन साहब, मैं फरहाद बोल रहा हूं, मुझे पहचानिए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूं। हाँ, उन्होंने फिर दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर कहा। सुनो सुनो, वो फिर मेरे अंदर बोल रहा है। कहता है मैं फरहाद बोल रहा हूं, मैं सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूं। डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन की बातें सुनकर मैं बौखला गया। वो मुझे नहीं पहचान रहे थे और न ही मेरी सोच के राब्ते को समझ रहे थे। वो ब्लैक गाइड से ये राज की बातें कह रहे थे कि उनके अंदर कोई फरहाद बोल रहा है। इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। वैसे ये बात समझ में आ गई थी कि ब्लैक गाइड ने मुसाफा करते वक्त अपनी अंगूठी के जरिए शब्बीर हसन के जिस्म में कोई ऐसी दवा इंजेक्ट कर दी है जो उनके दिमाग पर असरअंदाज हो रही है। अब दानिशमंदी यही थी कि मैं उनकी सोच को टटोलने में वक्त जाया न करूं, बल्कि ब्लैक गाइड की सोच के जरिए उसकी प्लानिंग को समझता रहूं। मैंने जल्दी से उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो उस वक्त उन दो मुसल्ला नौजवानों की बातें सुन रहा था जो शब्बीर हसन के साथ कमरे में आए थे। उनमें से एक नौजवान शब्बीर हसन से पूछ रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है। दूसरा नौजवान ब्लैक गाइड की जानिब रिवॉल्वर का रुख किए कह रहा था, डॉक्टर शिराजी, आपने मुसाफा करते वक्त कुछ गड़बड़ की है। बताइए इस अंगूठी में क्या है, मैं इसे देखना चाहता हूं। ब्लैक गाइड उर्फ डॉक्टर शिराजी अंगूठी उतारने में जानबूझकर देर कर रहा था और शीतल को देख रहा था जो बाथरूम से निकलकर दबे कदमों चलता हुआ रिवॉल्वर वाले जवान की तरफ बढ़ता आ रहा था। मैंने उस नौजवान को खतरे से आगाह करने के लिए उसकी सोच में कहा, मुझे पीछे भी देखते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि डॉक्टर शिराजी का कोई आदमी अचानक ही पीछे से हमला कर दे। मेरे इस मशवरे पर उसने फौरन ही पलटकर पीछे देखा, लेकिन शीतल बला का फुर्तीला था। उसने अचानक ही उस पर छलांग लगाई और इस नौजवान के साथ दूसरे नौजवान को भी रगेदता हुआ इस तरह फर्श पर आया कि वो दोनों नीचे दब गए और वो उन पर छा गया। ये सब तमाशे ब्लैक गाइड अपनी आंखों से देख रहा था। मैं उसके दिमाग से कमेंट्री सुन रहा था कि वो किस अंदाज में जंग हो रही है। वो दोनों जवान अच्छे फाइटर थे और अच्छे सेहतमंद थे, लेकिन शीतल के सामने चूंटी की हैसियत रखते थे। वो एक पहाड़ की तरह उन पर छा गया था। वो दोनों उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गर्दनें उसके फौलादी शिकंजे में थी और इस तरह उनकी सांसें रुकती जा रही थी। मैं समझ गया कि वो मशीनी इंसान उन्हें मार डालेगा। उन्हें इसलिए भी नहीं छोड़ेगा कि उनके सामने ही डायरेक्टर जनरल को दिमागी लिहाज से बेकार बना दिया था। मैंने फिर एक बार उनसे दिमागी राब्ता कायम करने की कोशिश की। जनाब शब्बीर हसन साहब, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, मुझे पहचानिए, मैं फरहाद आपसे मुखातिब हूं। उनकी बहकी हुई सोच ने कहा, मैं कैसे पहचानूं? मुझे कोई फरहाद नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ ये डॉक्टर शिराजी नजर आ रहा है। ये कितना अच्छा है, कितनी पुरकशिश शख्सियत का मालिक है। मैं इसकी जानिब खिंचा जा रहा हूं। मैंने कहा, होश की दवा करें, आपके दो मातहत मौत के मुंह में जा रहे हैं। शीतल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर आप हैं कि डॉक्टर शिराजी की शख्सियत से मुतासिर हो रहे हैं। वो डॉक्टर शिराजी नहीं बल्कि एक ब्लैक गाइड है, हमारे मुल्क का दुश्मन है। इस बार डायरेक्टर जनरल ने ब्लैक गाइड की जानिब देखकर कहा, नहीं, ये ब्लैक गाइड नहीं है, डॉक्टर शिराजी है। ब्लैक गाइड चौंक कर उन्हें देखने लगा। मैंने फौरन ही उससे दिमागी राब्ता कायम किया। वो हैरानी से सोच रहा था, ये शख्स कैसे जानता है कि मेरा खुफिया नाम ब्लैक गाइड है। उसने शब्बीर हसन से पूछा, क्या आप मुझे ब्लैक गाइड समझकर गिरफ्तार करने आए हैं? जी नहीं, मैं आप जैसे मोअज़्ज़िज़ इंसान को ब्लैक कैसे कह सकता हूं? मैंने अभी बताया ना कि मेरे दिमाग में कोई फरहाद बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फरहाद को जानता हूं, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कभी देखा भी है या नहीं। अभी उसने कहा था कि वो सोच के जरिए गुफ्तगू करता है। शब्बीर हसन मेरा भेद खोल रहे थे।
ब्लैक गाइड गहरी संजीदगी से सोच रहा था। ये इंटेलिजेंस का अफसर पहले भी ये कह चुका है कि कोई फरहाद सोच के जरिए गुफ्तगू करता है। इसका मतलब है कि वो टेलीपैथी जानता है। हाँ, वाकई यही बात है। इसी टेलीपैथी जानने वाले ने इस अफसर को मेरा खुफिया नाम यानी ब्लैक गाइड बताया है, वरना ये इंटेलिजेंस वाले 7 जन्म में भी मेरी असलियत मालूम नहीं कर सकते थे। हाँ, अब पता चल गया कि ये इंटेलिजेंस वाले मेरी खुफिया पनाहगाह तक कैसे पहुंच गए थे। मैं उस मकान को तबाह करके इस होटल में आया तो उस टेलीपैथी जानने वाले ने इंटेलिजेंस के आदमियों को यहां भेज दिया। उफ, मैं नादानिस्तगी में कितना नुकसान उठा रहा था। अब मुझे सबसे पहले इसी खतरनाक दुश्मन से निमटना चाहिए। ये अफसर क्या नाम बता रहा था उसका? हाँ, याद आया, फरहाद। दिमाग की तिजोरी से खुफिया मंसूबों को चुराने वाला चोर फरहाद। मैं देखूंगा कि अब वो मुझे किस तरह नुकसान पहुंचाता है। वो टेलीपैथी जानता है, मैं हिप्नोटाइज करना जानता हूं। इंटेलिजेंस का ये अफसर दिमागी तौर से कमजोर हो गया है। मैं बड़ी आसानी से इसे हिप्नोटाइज करके फरहाद के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकता हूं। ये सोचकर वो शीतल की जानिब देखने लगा। उस वक्त शीतल उन दोनों को अपनी दोनों बगलों में दबाकर बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। वो दोनों उसके बाजुओं में लाशों की तरह झूल रहे थे। वो शायद हमेशा के लिए खत्म हो गए थे या वक्ती तौर पर बेहोश हो गए थे। ब्लैक गाइड ने उनकी तरफ से मुतमईन होकर डायरेक्टर जनरल को तहक्कुमाना अंदाज में मुखातिब किया। मेरी आंखों में देखो। उन्होंने हुक्म की तामील की। उसकी आंखों में देखने लगे। मैं इस हिप्नोटाइज वाले ब्लैक गाइड के ख्यालात के जरिए मालूम कर रहा था कि वो किस तरह शब्बीर हसन को ट्रांस में ला रहा है। वो दिमागी तौर पर कमजोर हो गए थे, इसलिए जल्द ही ट्रांस में आ गए। ब्लैक गाइड ने भारी भरकम आवाज में कहा, मैं आमिल हूं और तुम मेरे मामूल हो। तुम मेरी हर बात का जवाब दोगे। शब्बीर हसन की खाबीदा आवाज सुनाई थी, मैं हर बात का जवाब दूंगा। उनके मामूल बनते ही मेरे सर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी सोच तो पढ़ सकता था, लेकिन अपनी सोच को उन पर हावी नहीं कर सकता था। वो ब्लैक गाइड के जेरे अमल आ गए थे। सिर्फ ब्लैक गाइड की बातें उनके दिमाग तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा दुनिया की कोई आवाज या किसी भी इंसान की सोच की लहरें उनके दिमाग को छू भी नहीं सकती थी। मैंने आजमाइश के तौर पर अपनी सोच की लहरें उनके दिमाग तक पहुंचाना चाहिए। जनाब, आप अपने आमिल को किसी बात का जवाब न दे। उसी वक्त ब्लैक गाइड ने भी शब्बीर हसन से सवाल किया, फरहाद कौन है? मेरी सोच उनके दिमाग तक नहीं पहुंची थी, मगर ब्लैक गाइड का सवाल उन्होंने एक मामूल की हैसियत से कबूल कर लिया और उसका जवाब दिया। फरहाद एक नौजवान है, इस मुल्क का शहरी है। वो टेलीपैथी जानता है। उसकी रहनुमाई में हमने अहमद शेख और टोनी को गिरफ्तार किया है। उसी ने हमें ख्याल खानी के जरिए बताया कि अस्पताल के 2 नंबर के कमरे में जो शख्स है उसका नाम महमूद हसन नहीं बल्कि भवानी शंकर है, और उसने एक फिल्म अपने जबड़े के करीब जुबान के नीचे छुपा रखी है। हमने भवानी शंकर का ऑपरेशन करके वो माइक्रो फिल्म बरामद कर ली है। ब्लैक गाइड ने सवाल किया, वो माइक्रो फिल्म कहाँ है? वो वजारत खारजा के सेक्रेटरी के पास भेज दी गई है। फरहाद कहाँ है? वो इस वक्त अस्पताल के 10 नंबर के कमरे में है। क्या वो बीमार है? हाँ, एक फौलादी इंसान दरवाजा तोड़कर उसके बेडरूम में आया था। वो फरहाद को मार डालना चाहता था, मगर उसकी एक कजन ने गोली चला दी। वो फौलादी इंसान उसे अधमरा छोड़कर चला गया। ओह, ब्लैक गाइड के बुड़बुड़ाने की आवाज आई। अच्छा, तो ये वही शख्स है जिस पर शीतल ने हमला किया था। वाकई उसकी तकदीर अच्छी थी, वरना शीतल के हत्थे चढ़ने वाला आज तक जिंदा बचकर न जा सका। मगर अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। फिर उसने डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन को मुखातिब किया, तुम मेरे मामूल हो, मेरे हर हुक्म पर अमल करोगे। मैं तुम्हारे हर हुक्म पर अमल करूंगा। हम तुम्हारे साथ अभी अस्पताल जाएंगे। तुम्हारे 2 मातहत जो इस कमरे में आकर हमेशा की नींद सो चुके हैं, उनकी लाशें बाथरूम में पड़ी रहेंगी। इस कमरे के बाहर जो मातहत हैं, तुम उन्हें साथ लेकर अस्पताल चलोगे। वहां तुम हुक्म दोगे कि 2 नंबर और 10 नंबर के मरीजों को एक एम्बुलेंस में पहुंचाया जाए। उस एम्बुलेंस को तुम्हारा एक मातहत ड्राइव करेगा। दूसरा मातहत और शीतल एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मरीजों के पास रहेंगे, और तुम मेरे साथ एक जीप कार में रहोगे। हमारी मंजिल कहां है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो कुछ कह रहा हूं उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। चलो, अब उठो। शब्बीर हसन हुक्म के मुताबिक उठकर चलने लगे। ब्लैक गाइड उस वक्त सोच रहा था, फरहाद की वजह से माइक्रो फिल्म छीन ली गई। भवानी शंकर का मिशन नाकाम हो गया।
اس کی رپورٹ پر بھوانی شنکر کی زبان کے نیچے جبڑے کے پاس آپریشن کیا گیا۔ میں فرحاد کے دماغ کا آپریشن کر کے اس کی کھوپڑی سے ٹیلی پیتھی کے علم کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالوں گا۔ بلیک گائٹ جیسے جانی دشمن کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ میں خیال خانی جانتا ہوں۔ اس وقت میں 2 خطرناک دشمنوں کے شکنجے میں جانے والا تھا۔ ایک تو وہ گونگا شیتل تھا جو انسان سے زیادہ ایک آہنی مشین تھا، اس سے ایک بار ٹکرانے کے بعد میں ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ دوسرا بلیک گائٹ تھا جو جسمانی لحاظ سے کمزور تھا لیکن ذہانت میں یکتا تھا، اور وہ تہیہ کر چکا تھا کہ مجھے ہسپتال سے نکال کر کہیں لے جانے والا ہے، پھر میرے دماغ کا آپریشن کرے گا اور میری کھوپڑی سے ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتوں کو دھو ڈالے گا۔ میں ہسپتال کے ایک کمرے میں ایک مریض کی طرح پڑا ہوا تھا، اگرچہ میرا علاج خاصی توجہ سے کیا جا رہا تھا اور اب میں بستر پر اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا، تاہم بھاگ دوڑ کے قابل نہیں تھا، اور وہ جو دشمن میری طرف آنے ہی والے تھے میں ان سے بچنے کے لیے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انٹیلیجنس کے آدمی جو کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے ان سے میں یہ کہتا کہ تمہاری انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل مجرموں کے اشارے پر ناچ رہا ہے اور وہ مجھے اور بھوانی شنکر کو مجرموں کے حوالے کرنے آ رہا ہے، تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے کہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن محب وطن ہے، وہ اپنے ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم 2 مریضوں کو ہسپتال سے لے جائے گا۔ ویسے بھی وہ کسی مقصد کے لیے ہمیں کہیں لے جائے، کس کی مجال تھی کہ ڈائریکٹر جنرل کے اقدامات پر نکتہ چینی کرتا۔ اس ہسپتال میں سب اس کے حکم کے پابند تھے۔ ہسپتال کے سامنے ایک شاندار ہوٹل کی 3ری منزل کے 3رے کمرے میں مجرموں کی وہی پوزیشن تھی۔ بلیک گائٹ ڈاکٹر شیرازی کے روپ میں تھا اور اس نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو عمل تنویم کے ذریعے اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ گونگا شیتل ان کے قریب موجود تھا۔ ہوٹل کے اس کمرے کو چھوڑنے سے پہلے بلیک گائٹ عرف ڈاکٹر شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں ہسپتال کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہر طرف سے اپنا اطمینان کر لینا چاہتا ہوں۔ تم ایک بار پھر بولو کہ تم میرے معمول ہو۔ شبیر حسن نے کہا، میں تمہارا معمول ہوں۔ بلیک گائٹ نے کہا، اگر فرحاد سے سامنا ہو تو تم اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرو گے، اس کے ہر مشورے کو ٹھکرا دو گے۔ اس نے ایک معمول کی حیثیت سے کہا، میں فرحاد کی کوئی بات تسلیم نہیں کروں گا، اس کے ہر مشورے کو ٹھکرا دوں گا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ فرحاد تمہاری سوچ میں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں فرحاد انہیں سن رہا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سن رہا ہے یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ اسے نیند کا انجیکشن لگا دیں تاکہ وہ جاگتا نہ رہے اور نہ ہی میری سوچ کو پڑھ سکے، مگر وہ پڑھ رہا ہے۔ یقیناً ڈاکٹر نے اسے انجیکشن نہیں لگایا ہے، وہ پولیس ہسپتال میں ہے، وہاں تمہارے جیسے اتنے بڑے افسر کے حکم کی فوراً تعمیل ہونی چاہیے تھی۔ اب بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ شیطان ہماری گفتگو سن رہا ہوگا۔ ہاں، سن رہا ہوگا۔ میں جو کہتا ہوں وہی تم کہتے ہو۔ معمول بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے طور سے سوچ کر جواب نہ دو، اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دو اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ۔ جب تم فرحاد اور بھوانی شنکر کو ہسپتال سے لے جانا چاہو گے تو فرحاد کس طرح رکاوٹیں پیدا کرے گا؟ شبیر حسن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے کہ وہ صرف ہسپتال سے باہر جانے سے انکار کرے گا، زیادہ سے زیادہ چیخ کر کہتا رہے گا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہارا معمول بن گیا ہوں۔ بلیک گائٹ نے کہا، اگر وہ تمہارے معمول بننے کی بات کہے گا تو دوسرے ڈاکٹر وغیرہ کسی حد تک شبہ کرنے لگیں گے، اگرچہ ان کا شبہ یقین میں نہیں بدل سکتا کیونکہ تم بالکل نارمل حالت میں ہو۔ اس کے باوجود محتاط رہنا ضروری ہے، نہ جانے وہ دشمن وہاں کس قسم کا ہنگامہ کھڑا کرے گا۔ میرے ساتھ شیتل بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ عجیب و غریب اور خطرناک دشمن ہے۔ ہمارا دماغ ادھر پلاننگ کرتا ہے، ادھر وہ سن لیتا ہے۔ ایسے دشمن سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن مجھے بھی اپنی ذہانت پر بھروسہ ہے۔ اب میں کسی پلاننگ کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، اچانک ہی بغیر سوچے سمجھے اس پر حملہ کروں گا۔ ٹھہرو، میرے دماغ کو ذرا پرسکون ہونے دو، اس کم بخت نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچ و بچار سے خالی کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے عملی طور سے قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر میں مریض بن کر یہاں پڑا رہا تو اس کی کسی غیر متوقع سازش کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں بستر پر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ روزانہ تو وقت میرے بدن کی مالش کی جاتی تھی جس کے باعث ہڈیوں تک پہنچنے والا درد اور ٹیسیں زائل ہو گئی تھی۔ میں بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ اس وقت مجھے جسم کے کسی حصے میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں خطرے میں گھرا ہوا تھا۔
اور جب جان پر بنی ہو تو انسان تمام دکھ اور درد بھول جاتا ہے، صرف جان بچانے کا عزم رہ جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہسپتال کے ماحول میں بیماروں کے درمیان رہ کر اور زیادہ بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ اب جو میں نے اٹھ کر چلنے کا حوصلہ کیا تو پتہ چلا کہ میں اتنا بیمار اور کمزور نہیں تھا جتنا کہ اپنے آپ کو سمجھ رکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، باہر 2 مسلح جوان اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ اس وقت شاید رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے۔ ایک نوجوان تھکن اتارنے کے لیے ہسپتال کی بینچ پر سو گیا تھا، دوسرا ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ انٹیلیجنس کے تمام افسران میری کتنی عزت کرتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی بڑے ادب سے پوچھا، کیا بات ہے مسٹر فرحات، آپ بستر سے اٹھ کر کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی سوچ میں کہا، ارے باپ رے، میری کھوپڑی الٹ رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے کہا، ارے میں تو آگے کی طرف جھکا جا رہا ہوں۔ وہ آگے کی طرف بے اختیار جھکنے لگا۔ میں نے کہا، میرے گھٹنے کانپ رہے ہیں، مجھے فوراً ہی بیٹھ جانا چاہیے ورنہ میں گر پڑوں گا۔ وہ فوراً ہی بیٹھنے لگا۔ انسان اپنے دماغ کا تابع فرمان ہے، دماغ کی قوتوں سے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری سے گرتا ہے، اور وہی دماغ اسے حوصلہ دے تو گرتے گرتے سمجھ جاتا ہے۔ انسانی دماغ کی ان کار فرمائیوں کے پیش نظر اس مسلح جوان کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو میں نے کہا، نہیں، مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے، سنبھلنا چاہیے، میں اس قابل ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا ہوں۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا دماغی توازن گڑبڑ ہو گیا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ مسٹر فرحات کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا ویسے ہی میرا دماغی توازن گڑبڑا گیا تھا۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، نہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا وہم ہے۔ بہرحال مجھے ایک بار آزمائشی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے جیسے ہی میری آنکھوں کی طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ کر کہا، اف، یہ فرحات کی آنکھوں سے کیسی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں، یہ آنکھیں کتنی عجیب اور پرکشش ہیں۔ میں ان آنکھوں کی جانب کھینچا جا رہا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں سے اپنی نگاہیں ہٹانا چاہتا ہوں تب بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اس کی آنکھوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ واقعی وہ ایک جگہ ساکت کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو دماغی طور سے صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی عامل ہپناٹائز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جسے ہم اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں پہلے اس کے ذہن کو کمزور بنا دیں۔ جیسے بلیک گائٹ نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو دماغی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس سے مسافہ کرتے وقت اپنی انگوٹھی کے ذریعے کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی تھی جو فوراً ہی دماغ پر اثر انداز ہوتی تھی۔ شبیر حسن ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ تب بلیک گائٹ نے اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس طرح میں نے بھی اس مسلح جوان کو پہلے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغی طور پر کمزور بنا دیا اور اب اسے تنویمی عمل سے اپنا تابع فرمان بنا رہا تھا۔ یہ آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ اپنی جگہ اسٹول پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ چپ چاپ اسٹول پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دروازے کی طرف دیکھتے رہو، یہ دروازہ بند ہے اور تم یہ سوچتے سمجھتے رہو گے کہ مسٹر فرحات اس کمرے کے اندر اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں۔ باہر سے کوئی آ کر پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ اس نے جیسے نیند کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں جواب دوں گا کہ مسٹر فرحات کمرے کے اندر اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں۔ شاباش، اس دروازے کی جانب دیکھتے رہو اور وہاں سے نظریں نہ ہٹاؤ۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر کوریڈور سے گزرتے ہوئے لفٹ کے پاس آ گیا۔ دوسرے وارڈ کے مریض سو رہے تھے یا ان کا مرض انہیں جگا رہا تھا۔ وارڈ کے وسط میں نرس روبی ایک کرسی پر بیٹھی میز پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا اور نرسوں کے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ میں فرزانہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت وہی نرس ایسی تھی جو میری حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ کوارٹرز کے قریب پہنچ کر میں الجھ گیا کہ پتہ نہیں وہ کس نمبر کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ وہاں گہری رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو نرسیں ڈیوٹی پر نہیں تھیں وہ اپنے کوارٹرز کی بتیاں بجھا کر آرام سے سو رہی تھیں۔ تمام کھڑکیاں اور دروازے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ میں کسی دروازے پر جا کر دستک دے کر کسی کی نیند خراب کرتا اور اس سے فرزانہ کے کوارٹر کا نمبر پوچھتا۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ میں تھک کر گھاس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ تھکن بتا رہی تھی کہ ابھی میرے اندر کمزوری باقی ہے اور مجھے کچھ روز اور آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ شبنم آلود گھاس پر بیٹھ کر کچھ سکون نصیب ہوا تو
पहले दुश्मनों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने का ख्याल आया। ब्लैक गाइड ने शब्बीर हसन के दिमाग पर तनवीमी अमल का पर्दा डाल रखा था। मैं उससे सोचकर राब्ता कायम नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं ब्लैक गाइड के दिमाग में झांकने लगा। उस वक्त ब्लैक गाइड खुश होकर चुटकी बजाते हुए कह रहा था, ये हुई काम की बात। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये फरहाद की कमजोरी है? अब मैं देखूंगा कि वो मुझसे बचकर कहां जाएगा या किस तरह अपने बचाव की प्लानिंग करेगा। मैं बौखलाकर सोचने लगा कि ब्लैक गाइड को मेरी कौन सी कमजोरी मालूम हो गई है। मगर अफसोस, इंसान को सब कुछ मालूम हो जाता है, सिर्फ अपनी कमजोरी मालूम नहीं होती। हालांकि वो अपनी इस कमजोरी से गुजर चुका होता है, फिर भी उसे याद नहीं रखता। यही हाल मेरा था। मैं तेजी से अपनी अच्छी और बुरी आदतों को टटोलने लगा, लेकिन कोई ऐसी कमजोरी याद न आई जो दुश्मन के काम आने वाली थी। ब्लैक गाइड भी बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। वो सोच रहा था कि अब मेरी कमजोरी के मुताल्लिक नहीं सोचेगा, वरना मैं टेलीपैथी के जरिए मालूम कर लूंगा। वो सोचने के बजाय एकदम से अमल कदम उठाने के लिए अस्पताल की तरफ आ रहा था। उसके साथ शब्बीर हसन और शीतल थे। उनके अलावा इंटेलिजेंस के 2 नौजवान शब्बीर हसन के बॉडीगार्ड के तौर पर साथ आ रहे थे। दूसरे लफ्जों में हर लम्हा मेरी मौत करीब आती जा रही थी। मैं अस्पताल से निकल तो आया था, लेकिन अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। ब्लैक गाइड मुझे वहां ना पाकर फरजाना के पास आ सकता था, क्योंकि मैंने ही टेलीपैथी के जरिए मालूम किया था कि फरजाना के लख्ते जिगर पप्पू को गुलबर्ग की किस कोठी में छुपाया गया है। इंटेलिजेंस के आदमी मेरी मालूमात से फायदा उठाकर पप्पू को वहां से ले आए थे, लिहाजा फरजाना के पास ठहरना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं था, और फरजाना और पप्पू को मैं ब्लैक गाइड के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसके अहम आलाकारों को या तो मार डाला था या उन्हें लॉकअप में भिजवा दिया था। उनके मिशन का सबसे अहम शख्स भवानी शंकर का ऑपरेशन मेरी ही रिपोर्ट पर किया गया था। इन बातों से अंदाजा किया जा सकता था कि ब्लैक गाइड मुझ पर किस कदर झुंझलाया हुआ होगा। वो मुझे ना पाकर फरजाना और पप्पू को कत्ल कर सकता था, लेकिन फरजाना का क्वार्टर कौन सा है? मैंने अपने सामने तमाम क्वार्टर्स पर नजर दौड़ाई, फिर आंखें बंद कर फरजाना का तस्वुर किया और उसके जहन में झांकने लगा। मेरा ख्याल था कि वो गहरी नींद सो रही होगी। रात का 3रा पहर था। ऐसे वक्त में सभी नींद में मस्त होते हैं, लेकिन वो बिस्तर पर पप्पू को सीने से लगाए बैठी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वो हैरानी से मुझे देखने लगी। अभी मेरा दिल कह रहा था कि आप आने वाले हैं। दरवाजा बंद करके हम दोनों अंदर आ गए। वो कहने लगी, पप्पू पर कोई आफत आती है तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मुझे खुदा के बाद सिर्फ आप पर भरोसा है। आप जल्दी बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा, हम इस क्वार्टर में पनाह नहीं ले सकते। वो लोग मुझे अस्पताल में ना पाकर सीधे यहां आएंगे। क्या आसपास के क्वार्टर्स में कोई ऐसी नर्स नहीं है जो खतरा टलने तक हमें छुपा ले? वो जल्दी से पप्पू को उठाती हुई बोली, हाँ मुझे याद आ गया, रूबी के क्वार्टर की चाबी मेरे पास है, आइए मेरे साथ। मैं उसके साथ चलने लगा। वो बता रही थी कि जब भी वो ड्यूटी पर जाती है तो अपने क्वार्टर की चाबी उसे दे देती है। घबराहट में मुझे ये बात याद नहीं रही थी। आपने ठीक ही कहा था कि दिलो दिमाग को काबू में रखने से खतरात टल जाते हैं। रूबी के क्वार्टर के सामने पहुंचकर उसने चाबी मुझे दी। मैंने दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला खोल दिया और उससे कहा कि वो अंदर जाकर खिड़की खोल दे। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक खिड़की खोल दी। मैंने दरवाजे को बाहर से बंद करके दोबारा ताला उस पर डाल दिया, फिर खिड़की के रास्ते अंदर आकर उसे अंदर से बंद कर दिया। फरजाना ने कहा, वाकई आप मुश्किलात के वक्त भी हाजिर दिमाग रहते हैं। अव्वल तो दुश्मन रूबी के इस क्वार्टर तक नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो दरवाजे पर ताला देखकर वापस चले जाएंगे। कमरे में अंधेरा था। लाइट ऑन करना दानिशमंदी नहीं थी। फरजाना अच्छी तरह जानती थी कि रूबी के कमरे में कौन सी चीज कहां रखी हुई है। वो अंधेरे में चलती हुई पलंग के पास गई और वहां पप्पू को लिटा दिया। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था और मैं पर्दे को जरा सा हटाकर बाहर शीशों के पार देख रहा था। उस वक्त मैं ब्लैक गाइड के दिमाग में झांक कर मालूम करना चाहता था कि वो मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी कौन सी कमजोरी से खेल रहा है, लेकिन फौरन ही मुझे इसका मौका नहीं मिला। फरजाना पप्पू को सुलाकर मेरे पास आ गई थी। उसने दबी जुबान से पूछा, क्या वो लोग नजर आ रहे हैं? नहीं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। फराज साहब, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। पप्पू को बचाने की वजह से वो लोग आपकी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। मैंने कहा, उनसे दुश्मनी की वजह पप्पू नहीं है। इनसे तो एक दिन टकराना ही था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे वक्त टकराव हो रहा है जबकि मैं पूरी तरह सेहतियाब नहीं हूं। अगर कुछ रोज की मोहलत मिल जाती तो छुपने के बजाय उनके मुकाबले आकर उनसे दो हाथ करता। अगर ये खतरा अभी टल जाए तो हम किसी ऐसी पनाहगाह में जाएंगे
جہاں ان کا خیال بھی ہم تک نہیں پہنچے گا۔ وہ دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے کہ خطرہ ٹل جائے، میں ایسے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، آپ کی ایسی خدمت کروں گی کہ آپ جلد ہی مکمل طور سے صحتیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ تنہائی نصیب ہوتے ہی میں نے بلیک کائٹ سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ ایک کار سے ٹیک لگائے کہیں تنہا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے سوچا، 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ شیتل شبیر حسن کے ساتھ فرحات کے کمرے میں پہنچ گیا ہوگا اور اس کا گلا دبا رہا ہوگا۔ شبیر حسن نے بہت دیر سے مجھے بتایا کہ فرحات ٹیلی پیتھی کے ذریعے گونگے شیتل کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی یہ کمزوری پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ بہرحال اب بھی یہ اس کی کمزوری میرے کام آ رہی ہے، اسی لیے میں نے شیتل کو شبیر حسن کے ساتھ بھیجا ہے۔ شبیر حسن کے دماغ پر میرے تنویمی عمل کا اثر ہے، لہذا فرحات شبیر حسن کے دماغ تک بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ اسے پتہ نہیں چلا ہوگا کہ 2 ایسے دشمن اس کے پاس آ رہے ہیں جو اس کی خیال خانی سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ شیتل اس کمزور اور بیمار دشمن کو چند ہی منٹوں میں گلا گھونٹ کر مار دے گا۔ پھر وہ دروازے کو پہلے کی طرح بند کر کے بھوانی شنکر کے کمرے میں جائے گا اور شبیر حسن کی مدد سے اسے کمرے سے اٹھا کر ایمبولینس تک پہنچا دے گا۔ یہ کام اب تک ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب وہ ایمبولینس لے کر ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے ہی والے ہوں گے۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس ایمبولینس کا انتظار کر رہا تھا جس میں شیتل، شبیر حسن اور بھوانی شنکر پہنچنے والے تھے۔ اتنی دیر کے بعد اس کی سوچ نے بتایا کہ میری کون سی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں کسی کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں یا کسی کی گفتگو کے لہجے سے اس کی سوچ کے لہجے کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں۔ شیتل گونگا تھا، لہٰذا اس کے گفتگو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب تک ایک ہی بار مجھ سے ٹکرایا تھا، اس وقت وہ نقاب میں تھا، رات کی نیند تاریکی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر وہ تو کوئی مشینی انسان تھا، اتنا پھرتیلا اور طاقتور تھا جتنا کہ ایک آہنی بلڈوزر ہو سکتا ہے۔ اپنے سامنے والی ہر چیز کو کچل دیتا ہے یا توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر اس وقت میں ہسپتال کے کمرے میں ہوتا تو بلیک گائیڈ کے خاموش منصوبے کے مطابق وہ آہنی انسان مجھے پیس کر رکھ دیتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کہیں مجھے آرام کرنے کی مہلت ملی تو سب سے پہلے میں شیتل جیسی فولادی دیوار کو توڑنے کی تدبیر کروں گا۔ اسی کمبخت نے مجھے توڑ پھوڑ کر ہسپتال پہنچایا تھا، اب ضروری تھا کہ جلد از جلد میں اسے توڑ پھوڑ کر جہنم میں پہنچا دوں۔ اس کے بعد بلیک گائیڈ خود بخود ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا۔ میں دوسروں کی سوچ پڑھتے پڑھتے خود اپنی ہی سوچ میں بھٹک جاتا ہوں۔ ایسے وقت پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے دوبارہ بلیک گائیڈ سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت شبیر حسن اور شیتل ایک ایمبولینس میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایمبولینس کے پچھلے حصے میں بھوانی شنکر لیٹا ہوا تھا۔ بلیک گائیڈ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دیکھنے کے بعد شبیر حسن سے پوچھا، فرحات کا کیا بنا؟ وہ ہسپتال کے بیڈ پر نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ہسپتال میں وقت برباد نہ کریں، فرحات کا کام تمام کریں اور بھوانی شنکر کو لے آئیں۔ جب فرحات نہیں ملا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پہلی فرصت میں بھوانی شنکر کو نکال کر لے آؤں۔ بلیک گائیڈ نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا، لیکن فرحات کہاں گیا؟ وہ میرے لیے ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ابھی کہیں اور نہیں جا سکتا۔ بلیک گائیڈ نے شبیر حسن سے کہا، یوں تو اب تمہیں بھی مر جانا چاہیے، لیکن فرحات کہیں تاک میں بیٹھا ہوا ہوگا، نہ جانے کب انٹیلیجنس والوں کو میرے پیچھے لگا دے۔ اس کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم ایسا ہے کہ میں جہاں بھی پناہ لوں گا وہ اس کے ذریعے اس جگہ کا پتہ معلوم کر لے گا، پولیس والوں کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ فی الحال اپنی اور شیتل کی سلامتی کے لیے تم کو یرغمال کے طور پر رکھنا ضروری ہے۔ جب تک تم ہماری قید میں ہو پولیس والے ہمیں نقصان پہنچانے سے پرہیز کرتے رہیں گے۔ اس نے اپنی نکٹائی کھول کر شیتل کو دیتے ہوئے اشارے سے سمجھایا، اس ٹائی سے شبیر حسن کے دونوں ہاتھ اس کی پشت سے باندھ دے۔ شیتل اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ بلیک گائیڈ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک میرا علم نہ پہنچ سکتا ہو۔ حالانکہ میرے علم کو محدود کرنا بظاہر ناممکن تھا، لیکن انسان ذہانت سے کام لے تو جو بات ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ پھر میں بلیک گائیڈ کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دور چھپنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ تدبیر سوچ لی۔ اس نے شیتل کو اشاروں میں سمجھایا، وہ اشاروں کو سمجھتا رہا، پھر ان کے مطابق عمل کرنے لگا۔ اس نے بلیک گائیڈ اور شبیر حسن کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھنے میں مدد دی۔
वहां बीमार भवानी शंकर पहले ही बैठा हुआ था। मकसद ये था कि गूंगा शीतल कार ड्राइव करके उन्हें जिस जगह ले जाएगा उसका रास्ता शब्बीर हसन और ब्लैक गाइड अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। अगर देखेंगे तो उनका दिमाग उन रास्तों के मुताल्लिक सोचेगा और मैं उनके दिमाग से उनकी मंजिल का पता मालूम कर लूंगा। ब्लैक गाइड ने वाकई जहानत का सबूत दिया था और शीतल को यह समझा दिया था कि अपनी मर्जी से किसी ऐसी पनाहगाह की तरफ ले जाए जहां उसके मुताल्लिक अपने बॉस यानी ब्लैक गाइड को भी ना बताए। अब यह सूरत हाल थी कि वो दोनों आंखें बंद किए पिछली सीट पर अंधों की तरह बैठे हुए थे और एक गूंगा कार ड्राइव करता हुआ अनजानी मंजिल की तरफ उन्हें ले जा रहा था। मैं गूंगे के जहन को नहीं पढ़ सकता था। उस वक्त ब्लैक गाइड और शब्बीर हसन की तरह मेरी आंखों पर भी ला इल्मी की पट्टी बंध गई थी। मैं कुछ देर तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह ब्लैक गाइड की सोच से यह उगलवा लूं कि उसकी कितनी खुफिया पनागाहें हैं, लेकिन वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाज था। वो बराबर अपनी पनागाहों के मुताल्लिक सोचने से सख्ती से इनकार करता रहा। वो समझ गया था कि मैं उसके दिमाग में झांक रहा हूं। उसने तंजिया अंदाज में कहा, बेटे फरहाद, मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं। इंसान का छोटा सा दिमाग ऐसा है जिसमें सारे जहां की वसअतें समा जाती हैं। मैंने जहन की गहराई और गहराई का अनथक मुताला किया है। यह आम सा मुताला है कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोचें होती हैं, एक मुस्बत और दूसरी मनफी। यानी एक सोच कहती है कि यह काम करो और दूसरी सोच कहती है कि इस काम को ना करो। बाज़ औक़ात इंसान किसी फैसले की अहम घड़ियों में इन्हीं दो सोचों के दरमियान उलझ जाता है। तुम भी मुझे इसी तरह उलझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपनी मनफी सोच में अपनी खुफिया पनागाहों के मुताल्लिक सोचने से इनकार कर रहा हूं और तुम मेरी मुस्बत सोच बनकर मुझे उन जगहों के मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर रहे हो। लेकिन मैंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और अपनी कुव्वत इरादी से अपनी सोच को दूसरी तरफ भटका रहा हूं ताकि तुम्हारे बहलावे में ना आ सकूं। मैंने उसकी मुस्बत सोच में कहा, हां, यही मुनासिब है। मुझे अपनी सोच को दूसरी तरफ भटकाना चाहिए। ये तो मैं खुद नहीं जानता कि शीतल मुझे किस पनागाह की तरफ ले जाएगा, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि किस मकाम से सरहद पार करना मुनासिब होगा। मैं मौका पाकर शीतल को इशारों में समझा दूंगा, नहीं, मुझे अभी किसी ऐसे मकाम के मुताल्लिक नहीं सोचना चाहिए जहां से मुझे गुजरना हो सकता है फरहाद मेरे ख्यालात को पढ़ रहा हो। ओह माय गॉड, सोचने की धुन में यह भूल गया था वो कमबख्त मेरे दिमाग में झांक रहा होगा। क्या मुसीबत है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खतरनाक दुश्मनों को ज़ेर किया है, लेकिन यह तो अजीब व गरीब किस्म का दुश्मन है। हर लम्हा मेरे दिमाग में आसन जमा कर बैठ जाता है। मैं गहरी नींद सोता रहूंगा तब भी ये मेरे ख्वाबों को पढ़ता रहेगा, क्योंकि ख्वाबों का ताल्लुक भी दिमाग से होता है। उफ, पता नहीं आसेब की तरह दिलो दिमाग पर छा जाने वाले इस दुश्मन से कब और कैसे निजात मिलेगी। वो खाइफ था और हर लम्हा मेरी ख्याल खानी की सलाहियतों से सहमा हुआ था। कोई और दुश्मन होता तो घबरा कर अब तक मेरे सामने घुटने टेक चुका होता, मगर वो जिद्दी था। शिकस्त के आखिरी लम्हे तक पहुंचने से पहले मुझे शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ था। मैंने उस वक्त उसका पीछा छोड़ दिया और अपने माहौल में वापस आ गया। मेरी जिंदगी भी अजीब है। मैं ख्याली रास्तों का मुसाफिर हूं। मिनट्स में सदियों का फासला तय कर जाता हूं। अभी मैं बहुत दूर ब्लैक गाइड की भागती हुई कार में उसके दिमाग से चिपका हुआ था और अभी रूबी के कमरे में वापस आ गया। कमरे में बदस्तूर अंधेरा था। रूबी के बेड पर फरजाना पप्पू के पास बैठी हुई मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। जबकि मैंने खिड़की की तरफ से पलटकर उसे देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या दुश्मन चले गए? हाँ, मैं जवाब देता हुआ उसके करीब आकर बैठ गया। तुम्हारे बेटे पर से खतरा टल गया है। वो दुश्मन अब इधर नहीं आएगा। खुदा का शुक्र है। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोली, चलिए अब हम अपने क्वार्टर में चलें। मैंने कहा, तुम जाकर आराम करो, अभी मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा है। मुजरिम अस्पताल से भवानी शंकर और शब्बीर हसन को साथ ले गया है। मैं भी अस्पताल से चला आया हूं। ऐसी सूरत में पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे और गुम होने वालों के मुताल्लिक मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे। अगर मैंने उन्हें इत्मीनान दिला दिया तब भी इंटेलिजेंस वाले मुझे मजबूर करेंगे कि मैं अपनी सलाहियतों से शब्बीर हसन को तलाश करूं। दूसरी तरफ ब्लैक गाइड को अगर यह पता चल गया कि मैं दोबारा इंटेलिजेंस वालों से मुंसलिक हो गया हूं तो वो मेरा पता ठिकाना मालूम कर लेगा और किसी वक्त भी शीतल को अचानक ही मुझ पर हमला करने के लिए भेज देगा। फरजाना, मैं तुम्हें सारी तफसील नहीं बता सकता कि मैं किस तरह दुश्मनों में घिरा हुआ हूं। मुझे यहां से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं,
میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ موت چلتی ہے. تم ساتھ رہو گی تو میری وجہ سے پپو کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. آپ پپو کی محبت کا واسطہ دے کر مجھے خوف زدہ نہ کریں. اتنا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پپو آپ کے سائے میں رہے گا تو اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. کیا آپ مجھے اتنی بے حس اور بے مروت سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری اور مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو. تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، مگر میں کس دن کس لمحے تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں گا یہ میں خود نہیں جانتا. ٹھیک ہے، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کی راستے کی دیوار نہیں بنوں گی، لیکن میرے کہنے سے آپ کو 2-4 روز تک دشمنوں کا خیال چھوڑنا ہوگا. آپ کی ایسی حالت نہیں کہ آپ خطرناک طریقے کے پیچھے ایک طویل سفر کر سکیں. میں آپ کو ضرورت کی دوائیں دوں گی، صبح شام آپ کے بدن کی مالش کروں گی. جب آپ اچھی طرح صحتیاب ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گی. میں اس کی محبت اور خدمت کے جذبوں سے متاثر ہوا. بھلا ایسی وفادار حسین عورت کا دل کون توڑ سکتا ہے؟ میں نے اس کے مشورے کو تسلیم کر لیا. وہ پپو کو گود میں لے کر باہر آ گئی. میں نے پہلے کی طرح کوارٹر کو لاک کر دیا اور فرزانہ کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گیا. اس دوران میں سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے کہاں پناہ لینی چاہیے. میں اپنی کوٹھی میں واپس نہیں جا سکتا تھا. وہاں انٹیلیجنس والے پہنچ جاتے. اب میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شبیر حسن، شیتل اور بلیک گائیڈ کے متعلق پتہ چلے گا تو میں ٹیلی فون کے ذریعے انٹیلیجنس کے کسی افسر کو اطلاع دے دوں گا. میں ان سے دور رہ کر بھی اپنا فرض پورا کر سکتا تھا. فرزانہ نے ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے کہا، ہم اپنے ساتھ سوٹ کیس اور ضرورت کا دوسرا سامان ساتھ لے جائیں گے اور کسی محلے میں کرائے کا مکان لے کر وہیں رہیں گے. میں نے کہا، یہ اچھا مشورہ ہے، لیکن کرائے کا مکان تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا. پتہ نہیں کتنے دنوں کی تلاش کے بعد مکان ملے. ابھی تو ہمیں فوراً ہی سر چھپانے کی جگہ چاہیے. بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے سے ہوٹل میں رہیں. وہاں میں تمام دن کمرے میں رہوں گا. مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا. تمہارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ اپنا سامان اسی کوارٹر میں رہنے دو. صرف پہننے کے لیے چند جوڑے رکھ لو. فرزانہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میرے پاس پپو کے ڈیڈی کے چند جوڑے رکھے ہوئے ہیں. آپ ان کا لباس پہن کر دیکھیں، شاید آپ کے کام آ جائیں. وہ الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر کپڑے نکالے، پھر انہیں میرے سامنے بستر پر رکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کو پسند آ جائیں تو یہ سب آپ کے لیے ہیں. میں ایک پینٹ اور شرٹ اٹھا کر غسل خانے میں لباس بدلنے چلا گیا. وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی اور میرے ہی متعلق سوچ رہی تھی. وہ لباس میرے بدن پر پورا اترا تھا اور میں فرزانہ کے حسن معیار پر پورا اتر رہا تھا. میں اس وقت سوچ رہا تھا، دانش مندی یہی تھی کہ میں جلد سے جلد ہسپتال کے احاطے سے نکل کر کہیں دور چلا جاؤں. اسی وقت اذان کی آواز سنائی دی. میں نے کہا، صبح ہو رہی ہے، ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. منہ اندھیرے ہی یہاں سے نکل چلو، ہمیں یہاں سے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکے گا. میری بات سن کر اس نے پپو کو گود میں اٹھا لیا. میں نے سوٹ کیس سنبھالا اور پھر ہم دونوں کوارٹر کو لاک کر کے تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہسپتال کی عمارت سے باہر آ گئے. خوش قسمتی سے ہمیں فوراً ہی ایک ٹیکسی مل گئی. ہم اس میں بیٹھ کر ہوٹل انٹرنیشنل تک پہنچ گئے. میرے پاس کیش نہیں تھا، لیکن فرزانہ اپنے تمام نقدی اور زیورات لے آئی تھی. اس نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اسی نے ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لیا. یہ بات میرے مزاج کے خلاف تھی کہ کوئی عورت میرے اخراجات برداشت کرے. بحالت مجبوری وقتی طور پر میں نے اسے برداشت کر لیا تھا، لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ فوراً ہی اپنے پیسوں کا انتظام کرنا چاہیے. اس کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ اپنے علم کے ذریعے اپنی ضرورت کے مطابق ایک معقول رقم طلب کر سکوں. مگر مجھے فوراً ہی تنہائی نصیب نہ ہوئی کیونکہ پپو نیند سے بیدار ہو گیا تھا. پھر یہ کہ میں فرزانہ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں خیال خانی کے علم سے واقف ہوں. میں تھوڑی دیر تک پپو سے باتیں کرتا رہا. پھر میں نے فرزانہ سے کہا، ہم دونوں تمام رات جاگتے رہے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے سونا چاہیے، لیکن اگر ہم سو جائیں گے تو پپو تنہا اس کمرے میں کیسے وقت گزارے گا؟ فرزانہ نے جواب دیا، جب میں صبح ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو ہسپتال کی دوسری نرسیں پپو کی دیکھ بھال کرتی ہیں. آج میں ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گی، 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے کر آ جاؤں گی اور پپو کو ساتھ لے جا کر روبی کے پاس چھوڑ آؤں گی کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں. میں نے دل میں سوچا، یہ اچھی بات ہے. فرزانہ تھوڑی دیر کے لیے پپو کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی تو مجھے تنہائی مل جائے گی. میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم پپو کو ساتھ لے جاؤ اور دروازے کو باہر سے لاک کرتی جاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہاری واپسی تک مجھے نیند آ جائے. وہ پپو کو لے کر جلد ہی واپس آنے کا وعدہ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی. باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو میں نے اطمینان کی سانس لی. پھر فوم کے ملائم بستر پر شمال کی جانب رخ کر کے پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا.
मैंने मुराकबे में सबसे पहले ब्लैक गाइड की सोच से राब्ता कायम किया। वो शब्बीर हसन के साथ किसी कमरे के आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ था। उस वक्त शब्बीर हसन ब्लैक गाइड से बातें कर रहा था। उसकी बातें ब्लैक गाइड का जहन कबूल कर रहा था और मैं ब्लैक गाइड के जहन से उन बातों को सुन रहा था। शब्बीर हसन कह रहा था, मैं कब तक आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहूंगा, अब तो खुदा के लिए ये पट्टी खोल दो। ब्लैक गाइड ने जवाब दिया, पट्टी मेरी आंखों पर भी बंधी हुई है। अगर हम दोनों की आंखों से ये पट्टी खुल जाएगी तो फिर हम खुली हुई आंखों से इस कमरे के माहौल को देखेंगे। हम जो कुछ देखते हैं तो हमारी आंखों के जरिए हमारा जहन हमें समझाता है कि हम क्या देख रहे हैं। हम जहन को इस सोच से नहीं रोक सकेंगे। ये ब्लू रंग के सोफे हैं, खिड़कियों पर आसमानी रंग के पर्दे हैं और खिड़की के सामने से फलां शाहराह गुजरती हुई फलां जगह जाती है। जब हम ये सोचेंगे तो दूर अनजानी जगह पर बैठा हुआ हमारा दुश्मन फरहाद हमारी सोच को पढ़ लेगा और फलां शाहराह तक पहुंच जाएगा। उन खिड़कियों को तलाश करेगा जिन पर आसमानी रंग के पर्दे पड़े हुए हैं। इस तरह वो इस कमरे में आकर हमारी शहरक तक पहुंच जाएगा। बाय गॉड, मैंने इतना खतरनाक दुश्मन ना देखा ना सुना जो हमारे दिमाग के अंदर घुसकर हमें तलाश कर लेता है। लिहाजा दानिशमंदी यही है कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी रहे। यह दुरुस्त है कि मैं वक्ती तौर पर अंधा हो चुका हूं, मगर यह अंधापन मुझे उस खतरनाक दुश्मन से महफूज रखेगा। ब्लैक गाइड की बातें सुनकर यह बात समझ में आ गई कि वो अब बहुत ज्यादा मोहतात हो गया है और शीतल जब तक उसे सरहद पार नहीं ले जाएगा वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा। मुझे उसकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए उसके दिमाग में हलचल मचाने की जरूरत थी, लेकिन इस सिलसिले में मैंने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि शाम तक का वक्त था। जब तक कि अंधेरा न फैलता वो अपनी खुफिया पनागाह से बाहर न निकलते। फिलहाल मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और अपनी फुप्पी के जहन में झांकने लगा। उस वक्त फुप्पी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और मेरे ही मुताल्लिक सोच रही थी क्योंकि मैं कई दिन से गैर हाजिर था। उन्होंने अस्पताल आकर मुझसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इंटेलिजेंस वालों से इजाजत नहीं मिली थी। अब तो मैं अस्पताल से भी निकल आया था। मैंने उनके जहन पर दस्तक देते हुए कहा, फूफी जान, मैं हूं फरहाद। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मेरी सोच ने कहा, क्या आप भूल गई हैं कि मैं ख्याल खानी जानता हूं? एक बार मैंने सोच के जरिए आपसे राब्ता कायम किया था। इस वक्त भी मैं आपसे मुखातिब हूं। पुप्पी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटे, मैं सब जानती हूं। पता नहीं तुम कैसी उल्टी सीधी मशक़ें करते रहते हो, मगर खुदा का शुक्र है कि इस इल्म के जरिए तुमसे राब्ता कायम तो है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। बताओ मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूं? मैंने जवाब दिया, मैं अभी इस उलझन में मुब्तला हूं कि आपसे कैसे मुलाकात करूं, क्योंकि पुलिस वालों से और दूसरे दुश्मनों से बचने के लिए एक होटल के कमरे में छुपा हुआ हूं। इस कमरे तक आपका आना मुनासिब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पुलिस का कोई आदमी आपकी निगरानी कर रहा हो और इस तरह वो आपके जरिए मुझ तक पहुंच जाएगा। बेटे, ये तुम क्या करते रहते हो? खामखा लोगों को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हो? क्या दूसरों की तरह एक पुरसुकून घरेलू जिंदगी नहीं गुजार सकते? फुप्पी जान, मेरे पांव में चक्कर है, मैं एक जगह नहीं ठहर सकता। खुद भी यही चाहता हूं कि वक्त की तरह बहता चला जाऊं। इस तरह नई नई मुसीबतों का सामना तो जरूर होता है, लेकिन यही मुहमाती जिंदगी मुझे पसंद है। आप नहीं जानती कि इस तरह मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा हूं और कितने ही मजबूरों और बेकसों के काम आता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी इसी जिद्दोजहद में गुजर जाए। इस वक्त मैंने आपसे इसलिए राब्ता कायम किया है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। आप अभी 10,000 लेकर फौरन ही अस्पताल पहुंच जाएं। वहां फरजाना नाम की एक नर्स से मुलाकात होगी। उसे वो रुपए देकर सिर्फ इतना कह दें कि ये फरहाद अली की अमानत है, फिर वो रुपए मुझे मिल जाएंगे। आप इस सिलसिले में देर ना करें, वरना फरजाना अस्पताल से निकल जाएगी। पुप्पी ने मुझे यकीन दिलाया कि अभी वो मेरी मतलूबा रकम लेकर अस्पताल जा रही हैं। मैंने मुतमईन होकर मुराकबा तोड़ दिया, फिर आराम से बिस्तर पर लेटकर हाथ पांव सीधे किए। उसके बाद आंखें बंद करके अपने लाशऊर को ताकीद की कि ठीक 12 बजे मेरी आंख खुल जाए। उसके बाद मैं गहरी नींद सोता रहा। मुझे पता नहीं कि फरजाना कब वापस आई। मुझे गहरी नींद सोते देखकर वो भी बिस्तर पर आकर सो गई। मेरे दिमाग ने ठीक 12 बजे मुझे बेदार कर दिया। मैंने करवट बदल कर देखा, वो गहरी नींद सो रही थी। 1 घंटे के बाद मैं नाश्ता कर रहा था। वो मुझे बता रही थी कि मेरी फुप्पी से उसकी मुलाकात हुई थी। वो 10,000 रुपए लेकर आई है और मेरी जरूरत की तमाम दवाएं भी खरीद कर लाई है। हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं कमीज उतारकर फिर बिस्तर पर लेट गया। शाम होने लगी तो मैंने अपनी जरूरियात का कुछ सामान लाने के लिए उसे बाहर भेज दिया।
جب وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی تو تنہائی ملتے ہی میں نے پھر مراقبہ کیا۔ میرا رابطہ بلیک گائیڈ سے تھا۔ اس وقت بلیک گائیڈ شیتل کا انتظار کر رہا تھا۔